ناول چلو توڑو قسم اقرار کریں، رائٹر فرحت اشتیاق۔ بڑے خوشگوار موڈ کے ساتھ وہ گھر میں داخل ہوئی تو سب سے پہلے لاؤنج میں مریم سے سامنا ہو گیا۔ آپی، عمر بھائی آ گئے ہیں۔ انتہائی جوش و خروش سے یہ جملہ بولا گیا تھا، گویا کہنا چاہ رہی ہو آپی پرنس چارلز آ گئے ہیں۔ بلا کی ایکسائٹمنٹ اور خوشی اس کے چہرے پر نظر آ رہی تھی اور میرا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا، جبکہ وہ اپنی دھن میں مگن میرے تاثرات سے بے خبر بولنے میں مصروف تھی۔ ہم لوگ تو انہیں دیکھ کر حیران رہ گئے۔ دیکھیں ذرا کتنے چالاک ہیں، اپنے آنے کا پہلے سے بتایا بھی نہیں۔ کہنے لگے تم لوگوں کو سرپرائز دینے کے لیے اس طرح آیا ہوں۔ اس کی بات کا کوئی جواب دیے بغیر میں نے کچن کا رخ کیا۔ آوازوں سے لگ رہا تھا کہ تمام خواتین یہیں موجود ہیں۔ کچن کے دروازے سے اندر کا جائزہ لیا تو وہاں ایمرجنسی کا نفاذ تھا۔ ہر کوئی مصروف، کسی کے پاس بات کرنے کی فرصت ہی نہیں تھی۔ اور تو دادی بھی اپنے جوڑوں کا درد اور دیگر تمام بیماریاں بھلائے بڑی تندہی سے لاڈلے پوتے کی آمد پر شاندار ضیافت کے اہتمام میں لگی ہوئی تھی۔ میرے سلام کا جواب بھی بڑے سرسری انداز میں دیا گیا تھا۔ میں بڑے آف موڈ کے ساتھ اپنے کمرے میں آ گئی، دوپٹہ بیگ اور سینڈلز اچھال کر دور پھینکی۔ یہ عمر کا بچہ کیسے آ گیا؟ کہاں تو سب کہہ کر تھک گئے تھے اور موصوف آ کر نہیں دے رہے تھے، یا اچانک نازل ہو گئے۔ کھولتے دماغ کے ساتھ میں ہاتھ منہ دھوئے بغیر ہی بستر پر لیٹ گئی۔ اب طے یہ کرنا ہے کہ مجھے اس سے کس طرح ملنا چاہیے۔ دوستانہ تعلقات تو ہمارے کبھی رہے نہیں تھے۔ اسے بالکل اگنور کر دوں یا سرسری سے انداز میں مل کر رسمی سی باتیں کر لوں؟ میں لیٹے لیٹے اپنا آئندہ کا لاہ عمل طے کرنے لگی۔ اس کے بارے میں سوچتے ہوئے مجھے ماضی کے بہت سے واقعات یاد آنے لگے جو ہرگز بھی خوشگوار نہیں تھے، مگر وہ آخری بات، اس کے لیے تو میں اس حیثیت کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ دراصل میں بڑی کینہ پرور اور منتقم مزاج واقع ہوئی ہوں۔ کوئی میری انسلٹ کرے، مجھے کوئی نقصان پہنچائے یا دکھ دے، میں اسے کبھی معاف نہیں کرتی، بلکہ اس کے خلاف دل میں کینہ پالے رکھتی ہوں۔ اور یہ عمر فاروقی، یہ تو میرا پیدائشی اور جانی دشمن ہے۔ حالانکہ یہ بات آج تک میری سمجھ میں نہیں آتی کہ اسے مجھ سے کس بات کی پرخاش تھی۔ میرا انتقامی جذبہ تو محض جوابی قسم کا تھا۔ اس دشمنی کا آغاز تو اس کمینے نے شاید میری پیدائش کے روز ہی کر دیا تھا، مگر میں نے ہی یہ بات بہت بعد میں سمجھی۔ میں جب اس دنیا میں آئی تو وہ اس وقت 4 سال کا تھا، گھر کا اکلوتا اور لاڈلا بچہ، دادی کی آنکھ کا تارا، اپنے ماں باپ کا پیارا اور میرے ماما پاپا کا راج دلارا۔ 4 سال تک وہ بلا شرکت خیریت سب کی چاہتے اور محبتیں سمیٹتا رہا۔ ہو سکتا ہے وہ مجھ سے اس بات پر خار کھاتا ہو کہ میں نے اس کی سلطنت اور اس کا اقتدار چھیننے کی کوشش کیوں کی ہے۔ حالانکہ کہ اس کی غلط فہمی ہی ہو سکتی تھی، مجھے تو اس کے آگے کبھی کسی قابل سمجھا ہی نہیں گیا۔ صرف اور صرف اس کی وجہ سے ہمیشہ میرا استحصال کیا گیا۔ اپنے ماں باپ کے تو سبھی بچے لاڈلے ہوتے ہیں، اور وہ تو تھا بھی اکلوتا، تو وہ ممی اور ڈیڈی کا لاڈلا تھا۔ لیکن میرے ماما پاپا نے ہمیشہ مجھ پر اسے ترجیح دے کر میرے جذبات کو مجروح کیا، اور دادی، انہیں تو وہ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھا، جبکہ میں انہیں کبھی اچھی لگی ہی نہیں، بے ڈھنگی، بدتمیز اور بد تہذیب، اور اسی قسم کے دیگر کئی القاب میں نے بچپن سے ان کے منہ سے اپنے لیے سنے تھے۔ اور میری ماما، انہوں نے کبھی اس بات کا برا ہی نہیں مانا کہ دادی ان کی لاڈلی کو ایسے القاب سے کیوں نوازتی ہیں۔ آج بھی سوچتی ہوں تو میرا خون کھول اٹھتا ہے۔ کہاں کہاں اس کمینے کی وجہ سے میرے اپنوں نے مجھے نظر انداز کیا۔ بہت بچپنے کی باتیں تو مجھے یاد نہیں، لیکن پوری امید ہے کہ اس وقت بھی میرے ساتھ کئی زیادتیاں کی ہوں گی۔ اپنے ساتھ ہونے والا پہلا برا سلوک جو مجھے یاد ہے وہ یہ تھا کہ میں اس وقت 3rd اسٹینڈرڈ میں تھی۔ میرا اور عمر کا اسکول ایک ہی تھا۔ اس روز ہمارا رزلٹ آنا تھا۔ گھر سے ممی، ڈیڈی، مما اور پاپا آئے تھے۔ عمر نے اپنا سابقہ ریکارڈ برقرار رکھتے ہوئے نہ صرف اپنی کلاس میں پہلی پوزیشن لی تھی بلکہ پورے اسکول میں ٹاپ کیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا نام اناؤنس ہو رہا تھا۔ فرسٹ پوزیشن عمر فاروقی، بیسٹ اسٹوڈنٹ آف دا ایئر عمر فاروقی، موسٹ ریگولر اسٹوڈنٹ عمر فاروقی، بیسٹ ڈیبیٹر عمر فاروقی، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ اس کے برابر والی چیئر پر ٹرافیوں، شیلڈز اور سرٹیفکیٹس کا ڈھیر لگایا تھا۔ سب لوگ رشک بھری نظروں سے مامی اور ڈیڈی کی طرف دیکھ رہے تھے کہ یہ اتنا قابل اور ذہین لڑکا ان کا بیٹا ہے۔ میں بھی خوب زور و شور سے تالیاں پیٹ رہی تھی اور خوش ہوتی ہر ایک کو بتا رہی تھی کہ یہ عمر فاروقی میرا فرسٹ کزن ہے۔ ہمارے پرنسپل صاحب نے بھی بطور خاص ممی ڈیڈی کو مبارکباد دی تھی اور کہا تھا کہ ان کا بیٹا نہایت ہی ہونہار اور لائق ہے۔ گھر پہنچے تو دادی بڑی بےتابی سے ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ اماں، آپ کے لاڈلے نے حسب سابق اس بار بھی میدان مار لیے، پاپا خوشی سے بھرپور آواز میں دادی کو بتانے لگے تو دادی میرا چاند میرا لال قسم کے الفاظ کہتی اسے کلیجے سے لگائے خوب پیار کرنے لگی۔ تم یہاں کھڑی کیا کر رہی ہو؟ جاؤ جا کر یونیفارم چینج کرو، ماما نے بڑے غصیلے انداز میں کہا۔
میں ان کے لہجے پر ابھی ڈھنگ سے حیران بھی نہ ہو پائی تھی کہ دادی میری طرف متوجہ ہوئی اور بولی، کیوں بھائی تمہارا کیا رہا؟ دکھاؤ دادی کو اپنا کارنامہ۔ مما جل کر بولی اور رپورٹ کارڈ میرے ہاتھ سے چھین کر دادی کے سامنے رکھتے ہوئے بولی، دیکھیں آپ بھی پوتی کی ذہانت، صرف ڈرائنگ میں اے اور انگلش میں اے، باقی سب میں سی اور ڈی گریڈ لے کر کتنے فخر سے گردن تانے کھڑی ہیں، جیسے ابھی ہم سب ان کو پھولوں کے ہار پہنائیں گے۔ وہ پھٹ پڑی اور میرا سر شرم سے جھکایا۔ کسی کو ہی شاید میری حالت پر رحم آیا تو بولی، کیوں بچے کو ڈانٹ رہی ہو صوفیا؟ ابھی چھوٹی ہے، بڑی ہوگی تو خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ خاک ٹھیک ہو جائے گی، پوت کے پاؤں پالنے میں ہی نظر آ جاتے ہیں۔ دن رات ایک کر کے اسے پڑھایا تھا مگر نتیجہ وہی، انتہائی کوڑ مغز لڑکی ہے۔ یہ عمر بھی تو ہے، حالانکہ گھر میں کوئی اسے اتنے توجہ سے پڑھاتا بھی نہیں، مگر پھر بھی دیکھ لیں، کاش جتنی محنت اس پر کی ہے عمر پر کرتی تو کچھ دل کو خوشی تو ہوتی۔ مما کے الفاظ میں جھکے سر کے ساتھ بڑے غمزدہ سن رہی تھی، اور وہ سامنے دانت نکالے یوں کھڑا تھا گویا مجھے ڈانٹ کھاتا دیکھ کر اسے کتنی بڑی خوشی ملی ہو۔ سب گھر والوں نے عمر کو ایک سے بڑھ کر ایک قیمتی تحائف دیے تھے۔ دادی نے اسے پورے 200 روپے دیے تھے، جبکہ مجھے صرف ممی ڈیڈی نے باربی ڈال گفٹ کی تھی، باقی کسی نے کچھ نہیں دیا تھا۔ اس روز میں اپنے کمرے میں جا کر خوب روئی تھی۔ کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ تھوڑی ہی دیر بعد وہ میرے سر پر کھڑا تھا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ آئس کریم کھاتا چہرے پر خباثت سجائے مجھے دیکھ رہا تھا۔ پھر میرے جواب کا انتظار کیے بغیر بولا، دادی نے مجھے 200 روپے دیے تھے، میں نے ان سے برگر اور بروسٹ کھایا، اب آئس کریم کھا رہا ہوں، باقی پیسوں کا سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کہوں، تم بتاؤ نا۔ اور اس وقت وہ مجھے زندگی میں پہلی دفعہ انتہائی برا لگا تھا۔ خوب زبان نکال نکال کر کون چاٹ رہا تھا اور میں رونا دھونا بھول کر ردیتوں کی طرح کون کی طرف دیکھ رہی تھی، مگر اس خبیث نے جھوٹے منہ بھی کھانے کی آفر نہیں کی تھی۔ پتہ ہے چھوٹی ممی نے مجھے گفٹ میں واک مین دیا ہے۔ وہ مما کو چھوٹی ممی کہتا تھا۔ تمہیں انہوں نے کیا دیا؟ لہجہ وقاری سے بھرپور تھا۔ تمہارا سر دیے، دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ میں غصے سے پھنکاری تھی اور بس پھر وہیں سے ہماری دشمنی کا آغاز ہو گیا تھا، بلکہ ہماری نہیں، میری۔ وہ تو میرا پیدائشی دشمن تھا، میری سمجھ میں یہ ساری باتیں ذرا دیر سے آئیں۔ مجھے لگتا ہے وہ صرف مجھے نیچا دکھانے کے لیے اتنا پڑھاکو بنتا ہے، ورنہ اسے پڑھنے ورنے کا کوئی خاص شوق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے میں اس کی طرح بہت جینیس نہیں تھی، مگر مما اٹھتے بیٹھتے میری کوڑ مغزی اور جہالت کے قصے سب کو سنانا اپنا فرض سمجھتی تھی، اور میری اسے دشمنی روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ ہر بات میں میرا اس کے ساتھ مقابلہ کیا جاتا، اور پھر تا دیر میرے اوپر اظہار افسوس ہوتا اور میرے مستقبل سے مایوسی کا اظہار کیا جاتا۔ ایسے موقعوں پر اس کے چہرے پر موجود تاثرات میرا خون کھولانے کو کافی ہوتے تھے۔ وقت دھیرے دھیرے گزر رہا تھا، میرے اپنے ہی گھر میں میری حیثیت نہ ہونے کے برابر تھی۔ کبھی کبھی میں سوچتی کہ کاش میں ممی کے ہاں ہی پیدا ہو جاتی، وہ کتنی اچھی ہیں اور ڈیڈی بھی مجھے پیار کرتے ہیں، کم از کم میرے سگے ماں باپ سے تو وہی دونوں مجھے زیادہ پیار کر لیتے ہیں۔ میرے ماں باپ تو اس مقولے پر سختی سے عمل پیرا تھا کہ اولاد کو کھلاؤ سونے کا نوالا، مگر دیکھو شیر کی نگاہ سے، مگر یہاں تو نوالا بھی سونے کا نہ تھا۔ اس خبیث کو پتہ نہیں کیسے معلوم ہو گیا تھا کہ مجھے سبزیاں پسند ہیں، اس لیے روز صبح اسکول جاتے ہوئے کہتا، دادی آج پیاز کریلے پکائیے گا، اور دادی پوتے کے منہ سے اپنی پسندیدہ ڈش کا نام سن کر خوشی سے نہال ہو جاتی، خوب دل لگا کر اپنے ہاتھوں سے پیاز کریلے پکا کر رکھتی۔ پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا کیا سلوک کرتی کہ وہ خوب کڑوے پکتے۔ کریلے کڑوے ہی نہ ہوں تو وہ کریلے ہی کیا ہوئے، اس بارے میں ان کا مقولہ تھا۔ کھانے کی میز پر بیٹھ کر میں دیکھتی تو کریلے میرا منہ چڑھا رہے ہوتے۔ میں نہیں کھاؤں گی یہ اتنے کڑوے کریلے، میں منہ پھلا کر کہتی۔ دیکھ رہی ہے صوفیہ لڑکی کے لچھن؟ دادی مما سے مخاطب ہوتے اور مما کڑے تیوروں سے مجھے گھورنے لگتی، میں چپ چاپ آنسو پیتے رہ کر کریلے حلق سے اتارنے لگتی۔ کبھی کبھار ایسے کسی موقع پر ممی کو میرے اوپر ترس آ جاتا اور کہتی، آؤ تابی میں تمہیں پراٹھا پکا دوں۔ میرے کچھ کہنے سے پہلے دادی انہیں ٹوک دیتی، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کا دماغ خراب کرنے کی، پہلے یہ بہت بدتمیز ہے، یہی وقت ہوتا ہے بچوں کی تربیت کا، ہم نہیں سکھائیں گے تو کون سکھائے گا؟ گویا میری اچھی بری تمام تربیت کا انحصار میرے کریلے کھانے پر تھا۔ دراصل ایسے ہی کسی موقع پر میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ آپ خود بھی تو مرغی کا گوشت نہیں کھاتے، یہ نخرے میں نے آپ سے ہی سیکھے۔ بس اس دن سے دادی نے یہ بات پلو سے باندھ دی تھی کہ میں بہت بدتمیز، بےہودہ اور بدلحاظ ہوں، چنانچہ میری تربیت کی جانب فوراً توجہ دینی چاہیے، وگرنہ بعد میں پچھتانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اور وہ جس نے فرمائش کر کے کریلے پکوائے ہوتے وہ بڑے آرام سے دو چار نوالے لیتا، سب کی توجہ تو میری جانب ہوتی، کوئی اسے دیکھتا بھی نہیں تھا۔ یہ عمر بھی تو ہے، دیکھو کتنے آرام سے ہر چیز کھا لیتا ہے، تم کہیں کے نواب شادی ہو، لڑکیوں میں یہ نخرے بازی بالکل اچھی نہیں ہے۔ دادی مزید میرا دل دہلاتی اور وہ شیطانی مسکراہٹ چہرے پر سجائے چپ چاپ بیٹھے رہتا۔ دوپہر کے وقت گھر میں خواتین اور ہم بچے ہی ہوتے،
اس لیے روزانہ اسی قسم کے عجوبے کھانے کو ملتے، کبھی آلو پھلی، کبھی کدو، کبھی ٹینڈے، کبھی کریلے، کیونکہ خواتین ساری سبزی خور تھیں اور مرد گوشت خور، لہٰذا شام میں اچھا کھانا پکتا تو میں پیٹ بھر کر کھانا کھاتی، مگر شکایت کس سے کرتی؟ یہاں تو سبھی میرے دشمن تھے، اور وہ ایڈیٹ دادی سے ان کے کریلوں کی خوب تعریفیں کر کے اپنے کمرے میں چلا جاتا اور پھر وہاں بیٹھ کر بروسٹ یا سینڈوچز وغیرہ جو اس نے پہلے سے لا کر رکھے ہوئے ہوتے تھے وہ مجھے دکھا دکھا کر کھاتا تھا۔ میرا اور اس کا کمرہ آمنے سامنے تھا، وہ اپنے کمرے کا دروازہ جان بوجھ کر کھول کر بیٹھ جاتا اور خوب مزے لے کر میری پسندیدہ چیزیں مجھے دکھا دکھا کر کھاتا اور میں اسے گالیاں دیتی رہ جاتی۔ ماما تو میری پاکٹ منی کے بارے میں بھی مجھ سے اتنی سخت باز پرس کرتی تھی کہ میں چاہتے ہوئے بھی اس کی طرح اپنے لیے ایسا کوئی انتظام نہیں کر سکتی تھی۔ اسے تو ڈیڈی کے علاوہ دادی بھی الگ سے پاکٹ منی دیتی تھی، سوتیلی تو صرف میں ہی تھی۔ اس روز بھی ایسا ہی ہوا تھا، میں اس کے فرمائشی پروگرام کے تحت آلو پھلی کھا کر کمرے میں پڑی جل رہی تھی، بھوک سے برا حال تھا۔ وہ اتنی بد ذائقہ پھلیاں، وہ بھی کوئی کھانے کی چیز ہے، ایسا لگتا ہے جسے گائے بھینسوں کا چارہ کھا لیا ہو۔ اسی وقت میری نظر سامنے پڑی، وہ بڑے سے سائز کا پیزا خوب منہ پھاڑ پھاڑ کر کھا رہا تھا۔ سائڈوں سے گرتی چیز پنیر کو دیکھ کر میرے منہ پانی بھر آیا۔ 2 ٹین پیپسی کے سامنے رکھے ایک نوالا پیزے کا اور ایک سپ پیپسی کا وہ ارد گرد سے بے نیاز نظر آنے کی مکمل کوشش کر رہا تھا۔ بچو جی، آج تمہیں رنگے ہاتھوں نہ پکڑوایا تو میرا نام بھی تابا نہیں۔ میں غصے میں کھولتی اور خود پر افسوس کرتی کہ اس کی یہ وقاری اتنے دنوں سے برداشت کر ہی کیوں رہی تھی۔ اپنے کمرے سے نکلی اور تیزی سے سیڑھیاں اترتی ماما کے کمرے میں پہنچ گئی۔ وہ سونے کے لیے لیٹ کیا تھا۔ کیا بات ہے؟ انہوں نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ جلدی سے آئیں، آپ کو آپ کے لاڈلے کی شرافت کا نظارہ کروانا ہے۔ میں نے انہیں باقاعدہ ہاتھ پکڑ کر اٹھایا تو وہ حیران سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ انہیں لے کر جیسے ہی میں اس کے کمرے میں پہنچی تو اندر کا منظر دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ وہ جائے نماز بٹھائے، سر پر ٹوپی جمائے، دعا مانگنے میں مصروف تھا۔ ماما کبھی اسے دیکھتے ہیں کبھی مجھے، جیسے کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ مما، یہ مکاری کر ہے، ابھی یہ یہاں بیٹھا ہوا پیزا کھا رہا تھا۔ میں غصے سے پاگل ہونے لگی۔ وہ دعا مانگنے کے بعد منہ پر ہاتھ پھیرتا اٹھ کھڑا ہوا اور جائے نماز لپیٹتے ہوئے بڑی معصومیت سے بولا، کیا ہوا چھوٹی مامی، کیا بات ہے؟ مجھے خود نہیں معلوم کہ تابی مجھے اٹھا کر لائی ہے۔ ماما کو شاید اب کچھ غصہ آنا شروع ہو گیا تھا، اس لیے بڑی بیزاری سے بولی۔ میں ان دونوں کی گفتگو شنید سے بے نیاز فوراً آگے بڑھی اور بیڈ کے نیچے جھک کر دیکھا، اس کے بعد کمپیوٹر ٹیبل کے نیچے، پھر ڈسٹ بن کے اندر، اور اس کے بعد اس کے وارڈروب کا دروازہ کھولا ہی تھا کہ ماما کی تیز چینخ سنائی دی، کیا بدتمیزی ہے تابی، کیوں تم یہ فضول حرکتیں کر رہی ہو؟ میں فضول حرکتیں نہیں کر رہی ہوں، یہ ابھی مجھے جلا کر اور دکھا کر پیزا اور پیپسی کھا پی رہا تھا۔ میں نے نفرت سے اس کی طرف اشارہ کیا۔ دادی، آج آپ کے ہاتھ کی پکی آلو پھلی کھاؤں گا۔ اور میں نے اس کے لہجے کی نقل اتاری۔ ماما خاموش کھڑی مجھے گھور رہی تھی۔ آپ لوگ اسے بڑا معصوم سمجھتے ہیں نا؟ مجھ سے پوچھیں کتنا بڑا میسنا ہے؟ میری آواز غم و غصے سے پھٹ پڑی۔ ٹھیک کہتی ہیں تمہاری دادی، تمہاری تربیت میں ہم سے واقعی بہت کوتاہی ہوئی ہے۔ تمہیں تو بڑے چھوٹے سے بات کرنے کی تمیز بھی ختم ہو گئی ہے۔ لینے دو آج اپنے پاپا کو، تمہاری شکایت کروں گی۔ ماما نے پاپا کا ڈراوا دیا جو کارگر ثابت ہوا اور میرا سارا جوش اور غصہ فوراً سرد پڑ گیا تھا۔ ماما اب اس سے مخاطب تھی، عمر، تم اس کی اوٹ پٹانگ باتوں پر توجہ مت دینا، بالکل ہی بےہودہ ہو گئی ہے یہ، اور تم اب کچھ دیر آرام کر بھی لو، رات کو اتنی دیر تک جا کر پڑھتے رہتے ہو، تھوڑا بہت ریسٹ بھی تو ضروری ہوتا ہے۔ بڑے پیار سے اس کا سر تھپتھپاتے ماما کمرے سے چلی گئی تھی اور وہ دنیا زمانے کے خباثت چہرے پر سجائے بالکنی کی طرف کھلنے والا دروازہ کھول کر باہر نکلا اور پیزے کی پلیٹ اور پیپسی اٹھا کر واپس اندر آیا تو میں مما کو آواز دیتی رہ گئی تھی، کیا فائدہ، وہ بھی پھر بھی مجھے جھوٹا ہی ٹھہرائیں گی۔ آؤ تم بھی تھوڑا سا چکھ لو۔ دوبارہ بستر پر بیٹھ کر کھانے میں مصروف ہوتے ہوئے اس نے مجھے بھی کھانے کی آفر کی تھی تو میں اس کے بات کا جواب دیے بغیر اپنے کمرے میں واپس آ گئی تھی اور خوب روئی۔ ایک تو بھوک لگ رہی تھی، اوپر سے مما کے سامنے جھوٹی پڑی تھی۔ شام میں وہ میرے کمرے میں کھڑا تھا، اسے نظر انداز کی میں اپنا ہوم ورک کرتی رہی۔ تابی، میری ڈائیگرام بنا دو گے؟ بڑے ہی دوستانہ لہجے میں مجھے مخاطب کیا گیا۔ کبھی نہیں عمر، تم دفع ہو جاؤ یہاں سے کمینے۔ میں نے دان پی سے دادی کے بہت مرتبہ ٹوکنے پر بھی میں اسے بھیا، بھائی جان یا بھائی وغیرہ نہیں کہتی تھی۔ یہ ہے اس قابل کہ اسے اتنے قابل احترام ناموں سے پکارا جائے۔ سوچ لو، ویسے تمہارے میتھس کی پیریڈ میں کھڑی ہوئی کیوں تھی؟ اس کے لہجے میں موجود دھمکی نے میرا اشتعال لمحوں میں ختم کر دیا تھا۔ آج ٹیسٹ خراب ہونے پر ٹیچر نے مجھے سارے پیریڈ کھڑا رکھا تھا اور اس خبیث نے یہ نظارہ پتہ نہیں کیسے دیکھ لیا تھا۔ لاؤ دو، میں نے فوراً پسپائی اختیار کی۔ اس نے جلدی سے اپنے فزکس کا جرنل میرے ہاتھ میں پکڑایا اور بولا، مجھے معلوم تھا تم کبھی بھی انکار نہیں کرو گی۔ بڑی دوستانہ مسکراہٹ کے ساتھ فرمایا گیا تھا، جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے دھمکی تو دی ہی نہیں۔ میرا دل چاہا کہ میں اس کا سر پھاڑ دوں۔ اچھا دیکھو، میں کرکٹ کھیلنے جا رہا ہوں، ڈائیگرام بن جائے تو جرنل میری رائٹنگ ٹیبل پر رکھ دینا۔ اور میں اسے دل ہی دل میں گالیاں دیتی اس کے جرنل پر ڈائیگرام بنانے لگی۔ اگلے روز مما ہم دونوں کو حسب عادت شام کو پڑھانے بیٹھی تو عمر کا فزکس کا جرنل دیکھ کر باقاعدہ اچھل پڑی اور بولی، واو،
عمر یہ اتنی زبردست ڈائیگرام تم نے بنائی ہے، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا. میں تو یہ سمجھتی تھی کہ ڈرائنگ کے علاوہ تم ہر سبجیکٹ میں ماسٹر ہو، مگر تم نے تو کمال کر دیا. مما کی خوشی اتنی تھی اور وہ بڑی انکساری اور عاجزی سے سر جھکا کر بولا، بس چھوٹی ممی، میں نے سوچا کہ بہت اچھی نہ صحیح تب بھی تھوڑی بہت کوشش کر کے میں اپنی ڈرائنگ امپروو کر ہی سکتا ہوں. یہ تھوڑی بہت کوشش نہیں ہے عمر، تم تو بڑے بڑے چھپے رستم نکلے بھائی. یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ بہت ہی آرٹسٹک قسم کے ہاتھوں کا کرشمہ ہے. مما نے اسے دل کھول کر داد دی اور میں دل ہی دل میں کھولتی چپ بیٹھی تھی. ایک بار دل چاہا کہ ابھی اس کا بھانڈا پھوڑ دوں، مگر پھر فوراً ہی اس بلیک میلر کی دھمکی یاد آئی تو دل محسوس کرے گی. کچھ تم بھی سبق سیکھو عمر سے. تم سے صرف 4 سال بڑا ہے، مگر اس کی ذہانت اور مینٹل لیول تم سے کئی گنا زیادہ ہے. اپنی خامے کو اس نے کمزوری نہیں بنایا اور کوشش کر کے کتنا امپروو کر لیا. اور ایک تم ہو، ماما مجھے میتھس اچھا نہیں لگتا، ماما میں سائنس نہیں پڑھوں گی. یہ نہیں ہوا کہ کبھی اپنی کمزوری کو دور کرنے کی کوشش کرو. اس خبیث کی تعریف ہو اور ماما مجھے پھٹکارنا بھول جائے، ایسا تو تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی پر میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں چینخ چینخ کر احتجاج کروں. میرے ڈرائنگ میں یہ آتے تو وہ میرے لیے بہت بڑا تانا بن جاتا، اور اس نے اگر اچھی ڈرائنگ بنا لی جو کہ اس نے بنائی بھی نہیں تھی تو واہ واہ. میرے اندر کے آرٹسٹ کو تو ماما کے طنز اور تانے کھا گئے تھے، ورنہ مجھے پورا یقین تھا کہ ایک دن میں بہت بڑی مصورہ بن سکتی تھی. مگر افسوس، وہ بظاہر سر جھکائے معصومیت سے بیٹھا تھا اور میں غم و غصے سے بے حال ہو رہی تھی. پھر ایسی کتنی دھمکیاں دے کر اس نے اپنے فزکس کے پورے جرنل پر مجھ سے ڈائیگرامس بنوائی تھی، اور ہر بار میری کوئی نہ کوئی کمزوری اس کے ہاتھ ہوتی تھی. میری نالائکی سے تو ماما واقف تھی، مگر میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ انہیں پتہ چلے کہ میں روزانہ بلا ناغہ میتھس اور سائنس کے پیریڈ میں بطور سزا کھڑی کی جاتی ہوں. اس لیے خاموشی میں ہی عافیت جانی اور اس کے ہاتھوں بلیک میل ہوتی رہی. پھر اس بلیک میلنگ سے نجات اس وقت ملی جب وہ میٹرک کر کے اسکول سے دفع ہوا. اس کا میٹرک کرنا بھی ایک دل جلانے والا واقعہ ہے. میٹرک میں اس نے کراچی بورڈ میں 3ری پوزیشن لی تھی اور باقاعدہ اس کے اخبار میں تصویر چھپی تھی اور انٹرویو بھی. مجھے اب اس کی کامیابی پر کوئی خوشی نہیں ہوتی تھی، اس لیے میں نے اسے جھوٹے منہ میں مبارکباد نہیں دی تھی. رشتہ دار، دوست، احباب سب کا ہمارے گھر تانتا بند گیا تھا. کوئی مٹھائی، کوئی ہار اور کوئی تحفہ اٹھائے چلا آ رہا تھا، اور وہ سب کی مبارکباد کے جواب میں بڑی بے نیازی کے ساتھ کہتا، شکریہ. ویسے میں کچھ زیادہ خوش نہیں، اصل خوشی تو اس وقت ہوتی جب میں پورے سندھ میں پہلی پوزیشن لیتا. خیر اگلی بار صحیح. اور تمام لوگ اس کے بلند حوصلے اور اونچے ارادوں کی تعریفیں کرنے ہی لگتے، جبکہ دل ہی دل میں جل کر رہ جاتی. اللہ کرے انٹر میں تمہارا ڈی گریڈ آئے، پھر گردن اکڑانا. میں اسے بددعائیں دیتی. دادی اور گھر کے دیگر افراد کی نظروں میں اس واقعے کے بعد وہ اور بھی معتبر ہو گیا تھا. اس موقع پر بھی مما اور دادی مجھ پر طنز کرنا نہ بھولی تھی اور خوب میرا دل جلایا تھا. مجھ سے اچھی تو مریم ہی تھی، اس کی جان ایسے کسی بھی مقابلے بازی سے بچی ہوئی تھی. مریم مجھ سے 7 سال چھوٹی تھی، اور یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ وہ میرے 7 سال بعد اس دنیا میں آئی اور عمر نام بلا کے چنگل سے بچ گئی. وہ گھر بھر کی لاڈلی تھی، سب سے چھوٹی، ہر کوئی اسے پیار کرتا، عمر سمیت. وہ عمر سے اتنی چھوٹی تھی کہ مما پاپا دادی کبھی اس کا عمر کے ساتھ مقابلہ کر ہی نہیں سکتے تھے. بد نصیب تو میں تھی جس کی نہ کوئی قدر تھی نہ وقت. 9th کلاس میں پہنچی تو مما مجھے زبردستی سائنس دلوانے لگی. مما میں سائنس نہیں پڑھوں گی، مجھے آگے جا کر فائن آرٹس پڑھنا ہے، اس لیے آپ مجھے آرٹس لینے دیں. میرے دل کڑا کر مما کی مخالفت کی تو وہ صدمے سے پاگل ہونے لگی. میری بیٹی آرٹس پڑھے گی؟ میری؟ وہ یوں بول رہی تھی جسے میں نے کوئی بہت گھٹیا خراب بات کر دی ہو. کیا کرو گی تم آرٹس پڑھ کر؟ BA کرنے سے بہتر ہے کہ بندہ پڑھائی کرے ہی نہ. سارے جگ کے نکمے اور نالائق لوگ پڑھتے ہیں. کچھ پتہ ہے تمہیں؟ ماما MSc گولڈ میڈلسٹ تھے اور ان کا خیال تھا کہ صرف سائنس پڑھنے والے لوگ ہی قابل اور ذہین ہوتے ہیں. میں اس وقت اتنی چھوٹی تھی کہ ان سے بحث بھی نہیں کر سکتی تھی، ورنہ ضرور پوچھتی کہ جو آپ اپنی گفتگو کے درمیان شیکسپیئر، برنارڈ شاہ، شیلے اور کیٹس کے حوالے وقتاً فوقتاً دیا کرتی ہیں، ان سب میں سے ذرا بتائیں کہ سائنسدان کون تھا؟ بندے کی اپنی دلچسپی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، کسی کی قابلیت جاننے کا یہ کوئی معیار نہیں کہ بندہ لازمی سائنس پڑھا ہوا ہو. ماما کی انہیں خیالات کی وجہ سے خاندان کی کتنی ہی لڑکیاں جو FA BA کری تھی ماما سے ناراض تھی، مگر وہ ماما ہی کیا جو کسی کی پرواہ کر لیں. بس میں کچھ نہیں جانتی، تمہیں سائنس پڑھنی ہے، اور اب میں اس موضوع پر کوئی بحث نہیں ہونی چاہیے. غضب خدا کا، لوگ کیا کہیں گے کہ ہماری بیٹی اتنی ڈفر اور کن ذہن ہے. ماما نے بات ختم کرنے والے انداز میں کہا تو کچھ ہی فاصلے پر بیٹھے عمر نے بھی ٹانگ اڑانا اپنا فرض سمجھا تھا اور بڑے طنزیہ انداز میں میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، چھوٹی ممی سے چراغ تلے اندھیرا کہتے ہیں. تم چپ بیٹھو خبیث. پورا حملہ بآواز بلند خبیث منہ میں بول کر میں نے اسے گھورا تھا، اور دادی حسب میں عادت میدان میں اتر پڑی. کچھ تمیز ہے بڑے بھائی سے بات کرنے کی یا نہیں؟ نہ تعلیم میں اچھی، نہ اخلاق و آداب میں. ارے صوفیہ، میں سوچتی ہوں اس لڑکی کا بنے گا کیا؟ اگلے گھر جا کر تو یہ ناک کٹوا دے گی. ناک کے اوپر اینک چباتی دادی مجھے گھور رہی تھی.
میں پیر پٹکتی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی. پھر وہی ہوا جو اس سے پہلے میرے ساتھ ہوتا آیا تھا. فزکس کیمسٹری میتھ پڑھتے ہوئے میں روحانسی ہو جاتی مگر مما کا دل نہ پسیجتا. مڈ ٹرم میں میرے فزکس میں تو بمشکل پاسنگ مارکس آئے تھے اور میتھس میں تو خوب شاندار طریقے سے فیل ہو گئی. مما نے گھر میں طوفان اٹھا دیا. مجھے تو جتنا برا بھلا کہہ سکتی تھی کہا. میں نے ان کی ڈانٹ کی بھی کچھ خاص پرواہ نہیں کی کہ ان کی ڈانٹ کھا کھا کر اب میں خاصی ڈھیٹ ہو چکی تھی. مگر ڈانٹ پھٹکار کے اختتام پر مما نے جو فیصلہ صادر کروایا وہ میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا. تمہارے ٹیوٹر کو اب میں آج سے فارغ کر رہی ہوں. کل سے تمہیں فزکس اور میتھس عمر پڑھائے گا. اب دفعہ ہو جاؤ یہاں سے. مما نے میرے احتجاج کے لیے کھلتے لبوں کو نظر انداز کر کے مجھے باہر نکل جانے کا حکم سنایا تو میں مرے مرے قدموں سے چلتی اپنے کمرے میں آ گئی. مما کے دو ٹوک انداز کے سامنے تو پاپا بھی پڑھ نہیں مار سکتے تھے. مجھے غریب کی کیا مجال, تو چپ چاپ مان جانے میں عافیت سمجھی. 3 بجے آ جانا اسٹڈی میں وہیں پڑھاؤں گا تمہیں. عمر نے اگلے روز ناشتے کی میز پر مجھ سے کہا تو میں اس کی کمینگی پر کھول کر رہ گئی. اسے معلوم تھا کہ میں دوپہر میں کتنی پابندی سے سوتی ہوں, اس لیے جان بوجھ کر اس نے وہی ٹائم رکھا تھا. عمر شام میں نہیں پڑھ سکتے ہم؟ میں نے غصہ دباتے ہوئے نرمی سے کہا. شام میں فارغ نہیں ہوتا, اگر پڑھنا ہے تو دوپہر میں پڑھاؤں گا ورنہ جو دل چاہے کرو. وہ بڑے بے مروت انداز میں بولا تو میں نے نرمی کا چولا اتار پھینکا اور اپنے مخصوص منہ پھٹ انداز میں بولی, بھاڑ میں جاؤ یہاں سے. تم سے پڑھنے کے لیے کون مر ہے؟ تابی کیا بدتمیزی ہے, تمہیں بات کرنے کی تمیز آخر کب آئے گی؟ مما نے مجھے سب کے سامنے ہنس پہ آتا ڈانٹا تو میں بے اختیار رو پڑی اور بولی, ہاں میں ہی بدتمیز ہوں. یہ بڑا تمیزدار اور اچھا ہے, جان کر دوپہر کا ٹائم رکھے تاکہ میں سو نہ سکوں. اور خود نواب صاحب شام میں بڑے مصروف ہوتے ہیں اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے میں. اپنے دوستوں کے لیے لفظ آوارہ پر تڑپ اٹھا مگر اس کے کچھ بولنے سے پہلے دادی اس کی مائیں پہ مجھ پر الٹ پڑی. پہلے جیسے بن کر دکھاؤ پھر اس کا مقابلہ کرنا. دوپہر میں سونا بہت ضروری ہے, اپنے مستقبل کی کچھ فکر نہیں. ارے میرے عمر جیسا سارے خاندان میں ایک بھی ڈھونڈ کر دکھاؤ تو میں جانوں. ایسا گنوں والا میرا بچہ ہے. تم سے صرف 4 سال بڑا ہے مگر پڑھائی میں 5 کلاسیں آگے ہے. اخلاق اور تمیزیں بھی تم سے بہتر ہے. پتہ نہیں دادی کو مجھ سے کون سی خاندانی دشمنی تھی, کبھی تو مجھے لگتا میں شاید ان کی سگی پوتی ہی نہیں ہوں. پاپا اور ڈیڈی تو اس جھگڑے کے شروع ہونے سے پہلے ہی آفس جا چکے تھے, ورنہ ڈیڈی ضرور میری حمایت میں بولتے. وہ عمر کی بیجا حمایت کرنے پر اکثر دادی کی مخالفت کرتے تھے, اسی لیے سارے گھر میں وہی مجھے سب سے اچھے اور سلجھے ہوئے انسان لگتے تھے. ممی بھی مجھ سے پیار کرتی تھی مگر دادی کے مقابل ڈر جانے کی ان کی مجال نہ تھی. دادی تو ہمارے گھر کی ہٹلر تھی, یہاں ان کی ہی ڈکٹیٹرشپ چلتی تھی اور ہم عوام کے لیے زبان بندی کا حکم تھا. دادی کے ہاتھوں میری عزت افزائی پر وہ بڑا خوش اور مسرور دکھائی دے رہا تھا اور میں چپ چاپ اپنے آنسو صاف کر رہی تھی. دوپہر میں 3 بجے اسٹڈی کی طرف جاتے ہوئے میں سوچ رہی تھی خواہ مخواہ اپنی بے عزتی کروائی. ہوا تو وہی جو اس نے چاہا تھا. آخر مجھے یہ بات کب سمجھ میں آئے گی کہ اس گھر میں میری کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ رو رہی ہیں؟ کوریڈور میں بیٹھی گڑیا سے کھیلتی مریم نے مجھے آنسو صاف کرتے دیکھ کر پوچھا تو میں بغیر کوئی جواب دیے آگے بڑھ گئی. کاش مریم مجھ سے اتنی چھوٹی نہ ہوتی تو میں اسی سے اپنا دکھ سکھ کہہ لیا کرتی. میں نے اسٹڈی میں قدم رکھتے ہوئے سوچا وہ پہلے سے وہاں موجود کمپیوٹرز پر گیم کھیل رہا تھا. مجھے دیکھ کر اٹھا اور ٹیبل کے سامنے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا. میں بھی اس کے مقابل کرسی سنبھال کر بیٹھ گئی. 15-20 منٹ بعد وہ مجھے میتھ سمجھاتا رہا. پھر یہ کہتا ہوا کھڑا ہو گیا کہ اب ایک ایک کر کے اس ایکسرسائز کے سارے سوال حل کرو اور خود دوبارہ گیم کھیلنے لگا. بہت دیر تک کوشش کرنے کے باوجود بھی مجھ سے ایک سوال بھی حل نہ ہو سکا تو میں روحانسی آواز میں بولی, عمر مجھ سے نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا؟ ابھی تو اتنے اچھے طریقے سے میں نے سمجھائے. وہ جھنجھلائی ہوئی آواز میں سمیت میری طرف گھوما اور مجھے گھورتا ہوا کمپیوٹر کے سامنے سے اٹھایا. تم مجھے کھیلنے نہیں دو گی؟ بکو کیا تکلیف ہے؟ اس وقت کیونکہ اس کے رحم و کرم پر تھی اس لیے کچھ کہہ نہ سکی کہ کھیلو مرو, میرے سر پر احسان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پتا تھا شکایت ٹٹو بعد میں مما اور دادی کو ایک ایک کی 10 لگا کر سنائے گا اور جواباً میری عزت افزائی ہوگی, اس لیے منت بھرے انداز میں بولی, میرے بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا, پلیز ایک دفعہ پھر سمجھا دو. میرے منت بھرے انداز پر وہ مجھ پر ترس کھاتا ہوا مجھے پھر سمجھانے بیٹھ گیا اور بولا, تم میرے سامنے حل کرو, جہاں غلط کرو گے میں ٹوک دوں گا. میں نے اللہ کا نام لے کر سوال حل کرنا شروع کیا تو وہ چینخ اٹھا, موٹو تمہیں تو LCM لینا بھی نہیں آتا. او مائی گڈنس. سب کے سامنے تابی اور اکیلے میں وہ اکثر مجھے موٹو کہہ کر مخاطب کرتا ہے, جس کی میں ہرگز بھی پرواہ نہیں کرتی تھی. کہ ایک مرتبہ اس کی شکایت کرنے پر ممی نے مجھے سمجھایا تھا کہ میری بیٹی کوئی موٹی ووٹی نہیں, بس ذرا بھرے جسم کی اور وہ خود سوکھا سڑا ہے, اسی لیے تم سے جلتا ہے. بس اس دن سے میں مطمئن ہو گئی تھی. رات میں مما نے اس سے میری پروگرس پوچھی تو وہ بڑے مایوس کن انداز میں بولا, چھوٹی مما بہتر تھا آپ اسے آرٹس ہی پڑھا دیتی. کو میتھس تو وہاں بھی پڑھنا ہوگا مگر آرٹس اتنا مشکل نہیں ہوتا. پھر وہ دونوں تادیر میرے غم میں گھلتے رہے اور میں کھولتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی آئی. پھر بڑی پابندی کے ساتھ وہ بغیر کوئی ناخواہ کیے مجھے پڑھانے لگا. 3 سے 5 پڑھا کر خود کرکٹ کھیلنے کلب چلا جاتا تھا, جبکہ میری چھٹی 6 بجے ہوتی تھی. 5 سے 6 مجھے فزکس یاد کرنی ہوتی تھی.
15-20 मिनट में मुझे समझा कर फारिग करके वो कभी वॉकमैन कानों से लगाए फ्लोर कुशन पर नीम तराज हो जाता, कभी कंप्यूटर पर गेम खेलता रहता। वो उन दिनों एमएससी के पहले सेमेस्टर में था और मैं मैथ से 50 आजमाही कर रही थी। कभी कभार मुझे काम देकर वो खुद भी अपना पढ़ने लगता। मेरे इम्तिहानों में 3 महीने रह गए थे, इसलिए मेरे ऊपर हर तफरीह हराम कर दी गई थी। दिन भर में सिर्फ 1 घंटा टीवी देखने की इजाजत थी। उस रात भी मैं पढ़ते पढ़ते थक गई तो उठकर लाउंज में आ गई। सब लोग सो चुके थे। उमर के कमरे की लाइट भी ऑफ हो चुकी थी। मैंने लाउंज की तमाम खिड़कियां और दरवाजे एहतियातन बंद कर दिए और हल्की आवाज में टीवी चलाकर बैठ गई। सोनी पर जूही चावला और आमिर खान की कयामत से कयामत तक आ रही थी। बड़े दिनों के बाद आंखों को कुछ ढंग की चीज देखने को मिली तो मूड फ्रेश हो गया। खूब आराम से पूरी फिल्म देखकर सोई तो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो मनहूस उमर मुझे फिल्म देखते देखते देख चुका है। मम्मा तो आम हालात में इंडियन फिल्म देखने की इजाजत नहीं देती थी, कहाँ के इम्तिहानों से 3 महीने पहले। चुनाचे अगले रोज उस चुगलखोर की वजह से मम्मा ने मुझे कमरे में बुलाकर बेनुकत सुनाई थी। शुक्र था कि कमरे में कोई नहीं था, वरना मम्मा ने उस दिन कोई लिहाज रवाना रखा था। उनके ख्याल से मैं इतनी बिगड़ चुकी थी कि अब मेरी इस्लाह मुमकिन ही नहीं थी। फिर इस तमाम डांट फिटकार का इख्तिताम इस जुमले पर हुआ कि अब मेरा वो 1 घंटा पीटीवी या एसटीएन देखना भी बंद कर दिया गया। चलो जी, छुट्टी हुई। ये तो उल्टी आंते गले पड़ने वाली बात हुई। अब किसी बहस तकरार की गुंजाइश न थी। चुनाची उतरी हुई शक्ल के साथ कमरे से बाहर निकले तो वह सामने खड़ा खबासत से मुस्कुरा रहा था। क्या हुआ? छोटी मम्मा से डांट खाकर आ रही हो? वैसे अब तक तो तुम्हें आदी हो जाना चाहिए था। आखिर बचपन से डांट खाने की प्रैक्टिस है तुम्हें तो। वह तंज के निश्तर चला रहा था और मैं इंतकामी जज्बात दिल में लिए उसे कोई जवाब दिए बगैर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। फिर अपनी इस ताज़ा तरीन बेइज्जती और टीवी देखने से महरूमी का बदला लेने का मौका मुझे सिर्फ 3 दिन बाद ही मुयस्सर आ गया था। उस रोज उमर ने दोपहर में मुझे पढ़ने की छुट्टी दे दी थी, जिस पर मुझे काफी हैरत हुई कि इतने दिनों में उसने कभी एक दिन भी छुट्टी ना दी थी। मैं पानी पीने किचन में आई तो नूरी बड़ी फुर्ती से ट्रे में समोसे, कबाब, केक और चाय के कप रख रही थी। कोई मेहमान आया है क्या? मैंने हैरान होकर पूछा। जी बाजी जी, उमर भाई के दोस्त आए हैं जी। उन्होंने कहा था कि चाय और खाने पीने की चीजें लेकर उनके कमरे में पहुंचा दूं। उसने उसी मसरूफियत के आलम में जवाब दिया तो मेरा माथा ठनका। लाओ ये चाय मुझे दे दो, मैं दे आऊंगी। मैंने ट्रे उठा ली। बाजी जी, उन्होंने कहा था कि दरवाज़ा बजाकर बाहर से ये ट्रे पकड़ा देना। नूरी ने डरते डरते मुझसे कहा तो मैं सर हिलाकर जीना चढ़ गई। आखिर ये लोग कमरे में बंद होकर क्या कर रहे हैं? कोई माने ना माने, मगर मुझे तो उमर के सारे दोस्त एक नंबर के लफंगे और बदमाश लगते थे। घर में इस बारे में सबका ख्याल मेरे ख्याल से कतई मुख्तलिफ था। दरवाजे पर दस्तक दिए बगैर मैंने एकदम एंट्री दी तो अंदर अजीब सी अफरा तफरी फैल गई, मगर मैं भी एक नज़र में अंदर का सारा जायजा ले डाला। उमर और जावेद, जिसके लंबे सिल्की बालों से मैं हमेशा जेलस रहती थी, कारपेट पर फ्लोर कुशन पर औंधे पड़े सिगरेट फूंक रहे थे, जबकि अहमद और सुहेल बेड पर दराज सिगरेट पी रहे थे। पूरे कमरे में धुआं फैला हुआ था। सामने टीवी पर जी लगा हुआ था, जिस पर ब्यूटी कॉन्टेस्ट की लाइव टेलीकास्ट हो रही थी। मुख्तलिफ ममालिक की हसीनाएं अपना लिबास फाखरा लहराते इधर से उधर मटकती फिर रही थी। वैसे उन कपड़ों के लिए लिबास खासा गैर मौजू लफ्ज था। जावेद बौखलाकर अपने शानों पर झूलते बाल समेटकर रिमोट से चैनल चेंज करने लगा। अहमद और सुहेल ने सिगरेटें एस्ट्रे में मसल दी। उमर एक लम्हे को तो बौखला गया था, मगर अगले पल दांत पीसते हुए घुरा कर बोला, क्यों आई हो तुम? मैंने उसका लहजा नजरअंदाज किया और ट्रे वहीं कारपेट पर रखकर बोली, तुम लोगों के लिए चाय लेकर आई हूँ। और फिर बड़े इत्मीनान से कमरे से बाहर निकल आई। अपने कमरे में लेटकर मुझे खूब हंसी आ रही थी। कैसे सबके सब एकदम बौखला गए थे। मेरी मुदाखलत से उन लोगों का प्रोग्राम तो चौपट हो गया था और मुझे बहुत मजा आ रहा था। जिंदगी में पहली मर्तबा मैं उमर को जिद करने में कामयाब हुई थी, और ये कामयाबी कोई छोटी मोटी कामयाबी ना थी। अब जब मैं उसकी असलियत सबको बताऊंगी तो उसकी हालत क्या होगी। मैं चश्मे तसव्वुर से वो खुशगवार और रूह परवर नज़ारा देख रही थी। शाम में डैडी को मैंने ऑफिस से आते ही पोर्च में रोक लिया और उमर के आज की करतूत के बारे में बताया तो उसकी स्मोकिंग का सुनकर उन्हें काफ़ी से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उनका इरादा उसे शायद अकेले में सरजिनश करने का होगा, मगर मैं उनके साथ चलती उनके बेडरूम तक गई और उन्हें इस बात पर आमादा करके ही छोड़ा कि वो सबके सामने उसे डांटेंगे। उमर तो अपने लफंगों के साथ उसी वक्त कहीं चला गया था। रात के खाने पर उसकी वापसी हुई। मैंने डैडी को आंखों आंखों में इशारा किया तो मेरी बेताबी पर वो हंस पड़े। हमारी एक दूसरे से पैदाइशी दुश्मनी थी, घर में किसी से ढकी छुपी बात तो नहीं थी। फिर उन्होंने मेरी हस्बे ख्वाहिश उमर को खूब खरी खरी सुनाई, उसे सिगरेट नोशी और उसके मज़र असरात पर सेर हासिल लेक्चर दिया। मगर ब्यूटी कॉन्टेस्ट देखने वाली बात उन्होंने दानिस्ता नज़रअंदाज कर दी या वाकई भूल गई। तो मैं उनको याद दिलाने के लिए बोली, पता है डैडी, ये खूब घूर घूर कर ऐश्वर्या को देख रहा था, और पता है उसने क्या पहना हुआ था? मैं जोश में बोलती शायद पटड़ी से उतरने लगी थी जब मम्मा की तंबीही आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, ताबी खामोशी से खाना खाओ। मैंने मम्मा की तरफ देखा, वो मेरी बेवकूफ़ी और बेअक्ली पर शदीद ताव खा रही थी। मैं फ़ौरन लब भींच कर चुप हो गई। उमर जो खामोशी से सर झुकाए डैडी के तमाम फिटकार सुनता रहा था। अभी भी वैसे ही बैठा हुआ था और दादी कहाँ बर्दाश्त कर सकती थी कि कोई उनके लाडले की तरफ मैली नज़र से देखे।
चुनाची और तो कोई हाथ लगा नहीं, मैं ही नजर आ गई। दुनिया का दस्तूर यही है कि कमजोर को हर कोई दबाता है, और दादी का तो मैं सबसे कमजोर और आसान टारगेट थी। इसीलिए उन्होंने बात का रुख मेरी तरफ मोड़ दिया और बड़े गुस्से से बोली, तुम वहां उमर के दोस्तों में करने क्या गई थी? इतनी बड़ी हो गई हो, जरा अकल नहीं है? यूं खैर लड़कों में जाकर घुसना कोई अच्छी बात नहीं है। मगर उनके लाडले का दिल शायद बहुत बुरी तरह टूट चुका था, इसलिए दादी की तमाम गुफ्तगू पर वो बगैर कोई ध्यान दिए चुपचाप खाना खत्म करके उठ गया और खामोशी से सीढ़ियां चढ़ गया। दादी का सदमे के मारे बुरा हाल था। कोई उनके अजीज शान उमर को तकलीफ दे या दुख पहुंचाए, उसे तो वो कबर बड़ी खार भरी नजरों से मेरी तरफ देखा और फिर डैडी से मुखातिब हुई, ये तुमने अच्छा नहीं किया उस्मान उसके साथ। अरे ऐसा उसने क्या कर दिया जो यूं उसको डांटा डपटा जाए? उसकी उम्र की लड़की अभी तक इंटर और बीकॉम में अटके बैठे और वो इतनी छोटी सी उम्र में एमएससी तक पहुंच गया। आजकल के तो जरा जरा से छोकरे सिगरेट फूंकते फिरते हैं, वो भी इतना छोटा भी नहीं है। क्या हो गया अगर वो दोस्तों के साथ थोड़ी सी तफरी कर रहा था? दादी की इस अकरबा परवरी पर मैं बेचौताब खाकर रह गई थी। कभी ऐसे फूल मेरे लिए नहीं झड़े मुझसे। कभी मामा से ये नहीं कहा कि इसकी उम्र की लड़कियां सुबह शाम डिश देखती हैं, इसे भी इंडियन फिल्में देखने दो, बल्कि हमेशा मामा को मेरे खिलाफ उकसाती हैं, वरना मामा इतनी बुरी नहीं है। फिर भी अम्मा, स्मोकिंग करना अच्छी बात नहीं है, किसी भी एज के आदमी के लिए अच्छी नहीं है। डैडी ने दादी का गुस्सा ठंडा करने की कोशिश की तो वो बगैर कोई जवाब दिए मुंह बनाती अपने कमरे में चली गई थी। दादी की उम्र के लिए बेटा हिमायत पर वक्ती तौर पर मेरा मूड खराब हुआ, मगर आज जब मैं सोने के लिए लेटी तो मैंने सोचा कि मेरा मकसद तो पूरा हो गया। उसे जलील करवाकर और डांट पड़वाकर मुझे उस रात बड़ी चैन की नींद आई थी। अगले रोज स्टडी की तरफ जाते हुए मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भूखा शेर बेचैनी से बैठा मेरा इंतजार कर रहा है और अभी मुझे चीर फाड़ कर रख देगा। पता था वो इतनी आसानी से मुझे माफ करने वाला तो है नहीं, इसीलिए बहुत डर लग रहा था। मगर मेरी हैरत के इंतहा न रही थी जब उसने कल की किसी बात का हवाला दिए बगैर मुझे पढ़ाना शुरू कर दिया। ट्रिग्नोमेट्री के बुनियादी उसूल समझाता। वो यूं लग रहा था जैसे कल कुछ हुआ ही नहीं। बड़े प्यार से और पुरशफकत अंदाज में, जो कि उसका खासा हरगिज न था, वो मुझे फार्मूले याद करवा रहा था। मैं उसकी अजमत और आला ज़रफ़ी के दिल ही दिल में मातरफ हो गई। तुम्हारे यहाँ नाखूनों की चेकिंग नहीं होती? पढ़ाते हुए अचानक उसने मुझसे गैर मुतल्लिक़ का सवाल किया तो एक लम्हे को मैं हैरान हुई, फिर अपने लंबे और खूबसूरत फाइल हुए नाखूनों को देखकर बोली, अरे बड़ी ज़बरदस्त चेकिंग होती है, मगर हमें क्या फ़र्क पड़ता है, इरम ही तो हेड परफेक्ट है। मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड का नाम लिया तो वह समझ आने वाले अंदाज में गर्दन हिलाने लगा। उसके गैर मामूली खुशगवार रवैये से मुतासर होकर मैंने भी उससे बातें शुरू कर दी। मामा तो कभी भी मुझे नाखून न बढ़ाने दे। मैंने उनसे छुपाकर नाखून बढ़ाए, बस अरसलान भाई की शादी हो जाए फिर काट लूंगी। हमारे फुफीजाद अरसलान भाई की गरीब शादी होने वाली थी, खानदान की पहली शादी थी, इसलिए हम सब भी बहुत खुश थे। उमर की दिलचस्पी महसूस करते हुए मैं मजीद गोया हुई। पता है उमर, अरसलान भाई की शादी के लिए मैंने ग्रीन कलर का गरारा बनाया। वो मेरी बात सुनकर बेसाख्ता हंस पड़ा। काफी देर तक जब उसकी हंसी ना रुकी तो मैं चिढ़ गई। ऐसा मैंने कौन सा लतीफ़ा सुनाया जो तुम्हारी हंसी नहीं रुक रही है? मेरे चिढ़ने की परवाह किए बगैर वो मुस्कुराता हुआ बोला, असल में मैं ये सोच रहा था कि तुम गरारा पहनकर कैसी लगोगी, जरा सोचो। वो फिर से हंसने लगा। ऐसा लगेगा जैसे कोई तोप चली आ रही है, वो मजा लेते हुए बोला। उसके इस बात पर मैं एक लम्हे को तो नाराज होकर बैठ गई और फिर कुछ देर बाद बड़ी फिक्रमंदी से बोली, क्या वाकई गरारा मेरे ऊपर अच्छा नहीं लगेगा? उमर, क्या मैं बहुत मोटी हूँ? मेरे दर्द भरे अंदाज पर वह संजीदगी से बोला, बहुत का लफ्ज़ हटा दो, तुम सिर्फ मोटी हो। उसकी बेनियाजी पर मैं गमज़दा होकर बोली, मैंने मम्मा से जिद करके गरारा बनवाया और मम्मा ने भी वादा किया कि बावजूद इम्तिहानों के वो मुझे अरसलान भाई की शादी के हर फंक्शन पर जाने देंगी। मैं बहुत फिक्रमंद हो गई थी कि गरारा मेरे ऊपर अच्छा नहीं लगेगा, मगर मैं जानती न थी कि यह गरारा पहनना मेरी किस्मत में लिखा ही नहीं गया। अगले दिन मम्मा ने नील कटर से अपने सामने ही खूब अंदर तक धसवा कर मेरे नाखून कटवाए तो मैं हैरान रह गई कि उन्हें कैसे पता चला। फिर उसके बाद अरसलान भाई की शादी के किसी भी फंक्शन पर मुझे ले जाने से मम्मा ने साफ इनकार कर दिया। इम्तिहान सर पर है और तुम्हें फंक्शंस की पड़ी हुई है। मैंने मम्मा को उनका वादा याद दिलाना चाहा तो वह बड़ी नाराजी से बोली, ठीक है मैंने कहा था, मगर मुझे ये मालूम नहीं था कि तुम्हारी अभी तक जरा भी तैयारी नहीं है। फिजिक्स के 4 चैप्टर बगैर हाथ लगाए ऐसे ही रखें, कुछ संजीदा हो जाओ पढ़ाई में। और फिर मैं रोती रह गई, मगर किसी ने मेरे ऊपर रहम न खाया। उमर तो आग लगाकर पप्पो के घर चला गया था और वह शादी के तमाम फंक्शंस खत्म होने तक वो वहीं रहा था। उस कमीने ने कैसे भरपूर बदला लिया था मुझसे। हमारे खानदान की पहली शादी और उसमें मैं शिरकत से महरूम रह गई थी। वक्त कैसा भी हो गुजर ही जाता है, चुनाचे ये बदतरीन वक्त भी गुजर ही गया और फिर वो लम्हा आया जब मैं अपने घर वालों के सामने सुरखरू हो सकी। मैट्रिक में 70% मेरे अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा थे। घर में पहले पहल तो किसी को यकीन ही नहीं आया। मेरी नालायकी से तो अब सब वैसे ही समझौता कर चुके थे, किसी और को तो क्या, मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था। मम्मा ने जिंदगी में पहली मरतबा मुझे गले से लगाकर प्यार किया तो मैं खुशी से बेहाल हो गई। मम्मी ने सोने की खूबसूरत सी चेन दी और पापा ने 1000 रुपये दिए। मैं खुशी से फूली न समा रही थी। उमर सामने बैठा मेरा खुशी से गुलरंग चेहरा बड़े तंज़ी अंदाज में देख रहा था।
ٹھیک ہے، میں اس کی طرح ناشکری نہیں ہوں کہ پوزیشن آنے پر بھی منہ بنایا جا رہا ہے۔ میں تو ایک گریڈ پر بھی اپنے رب کی بڑی شکر گزار ہوں۔ اس کی تنزیہ نظریں نظر انداز کر کے میں نے دل ہی دل میں خود کو حوصلہ دیا۔ دادی ایسے موقع پر چپ کیسے رہ سکتی تھی؟ میرے دل جلانے کو بڑے تن سے بولی، ارے بی بی، میری عمر کے پاؤں دھو دھو کر پیو جس نے تم جیسے نکمے اور نالائق کو کسی لائق بنا دیا، ورنہ مجھے امید نہ تھی کہ تم ایک ہی مرتبہ میں میٹرک کے پرچے پاس کر لو گی۔ جب سے میں نے ڈیڈی سے عمر کو ڈانٹ پڑوائی تھی، دادی میری اور بھی دشمن ہو گئی تھی۔ حالانکہ ان کا چہیتا مجھ سے بدتر رہ چکا تھا، مگر ان کا غم ابھی تک باقی تھا۔ میں نے دادی کا طنزیہ انداز پہ نظر انداز کر دیا اور خوشی خوشی 1000 روپوں کو ٹھکانے لگانے میں لگ گئی۔ کالج میں آئی تو ایک بالکل ہی مختلف دنیا سے میرا تعارف ہوا۔ ماما نے بھی مجھے پری انجینئرنگ دلوائی تھی، حالانکہ پاپا نے دبے لفظوں میں ماما کو سمجھانے کی کوشش بھی کی تھی کہ اگر اس کا انٹرسٹ آرٹس کی طرف ہے تو اسے وہی پڑھنے دو، مگر ماما نے ان کی بات ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دی تھی، اور میں جو ابھی تک ان کے گلے لگا کر پیار کرنے پر سرشار تھی، بلا چوچراں ان کی بات مان گئی تھی۔ کالج میں ہم چاروں کا گروپ تو وہی پرانا تھا، یعنی میں، ارم، لبنہ اور وردا، مگر ہمارے گروپ میں نیا اضافہ فرحانہ کا تھا، جو ویسے تو ایج میں ہم لوگوں سے 1.5-2 سال بڑی تھی، مگر باتیں بڑی مزے کی کرتی تھی۔ پہلے دن ہی وہ ہمارے گروپ میں شامل ہو گئی تھی اور دوسرے دن بڑے مزے سے اپنے فیانسے کی تصویر اٹھا کر لے آئی اور بتایا کہ اس کی منگنی عمران سے سال بھر پہلے ہی ہوئی ہے، وہ بھی بڑے زبردست قسم کے افیئر کے بعد، اور یہ کہ وہ میٹرک میں مسلسل 2 سال تک فیل ہوتی رہی ہے صرف اور صرف اسی چکر کی وجہ سے۔ یار میری ممی کہتی ہیں کہ لڑکیوں کو پڑھ لکھ کر کیا کرنا ہے، آخر کرنا تو وہی ہانڈی چولہا ہی ہے نا۔ بس میری تو انٹر کرتے ہی شادی ہو جائے گی، کالج بھی میں تو صرف ٹائم پاس کرنے آتی ہوں، وہ بڑے اطمینان سے بتا رہی تھی، اور ہم چاروں جنہیں پڑھائی کی خاطر دن رات گھر والوں سے جوتے پڑتے تھے اس کے نصیب پر رشک کرنے لگے۔ اس کے بعد تو میں ہم لوگوں کو بڑا مزہ آتا تھا۔ وہ روزانہ پوری تفصیل کے ساتھ اپنی اور عمران کی ٹیلی فونک گفتگو کا احوال سناتی، جو رات کو 12 بجے سے صبح کے 4 بجے تک بلا ناغہ جاری رہتا تھا۔ اس کا منگیتر BCom کر کے اپنے ابا اور بھائیوں کے ساتھ بزنس کرتا تھا۔ عمران نے یہ کہا، میں شرما گئی، عمران نے وہ کہا، میں بھی شرم سے سر جھکا کر رہ گئی۔ اس کی باتوں پر ہم لوگوں کو حسرت سے محسوس ہوتی کہ کیا ہم اس قابل نہیں کہ کوئی ہمیں بھی پسند کرے؟ ہمیں تو آج تک کسی نے لفٹ ہی نہیں کروائی۔ ارم نے تو باقاعدہ اس روز کالج سے گھر آتے ہوئے کہہ بھی دیا، فرحانہ سے تو زیادہ ہی خوبصورت ہوں میں، پتہ نہیں لوگوں کی نظریں کمزور کیوں ہو گئی ہیں۔ مجھے بھی کیونکہ اس کی اس بات سے مکمل اتفاق تھا، اس لیے اس کی تائید کرنے لگی، اور پھر کافی دیر تک ہم اپنی اس ناقدری پر افسوس کرتے رہے تھے۔ فرحانہ کی باتیں سن سن کر ہم چاروں کو منگنی کروانے کا یا کم از کم ایک آدھ چکر چلانے کا بڑا شوق ہو گیا تھا۔ فرحانہ نے بتایا تھا کہ عمران نے اسے اسکول سے گھر جاتے ہوئے راستے میں ایک دن لفٹ کی آفر کی تھی، اور بس وہیں سے ان کی لو سٹوری شروع ہو گئی تھی۔ یہ قصہ سننے کے بعد لاشعوری طور پر میں روزانہ کالج آتے اور جاتے وقت اپنے ارد گرد آگے پیچھے چلتی تمام گاڑیوں کو نظر میں رکھنے لگی کہ شاید ان میں سے ہی کسی میں وہ بھی ہو جو روزانہ میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے اپنی گاڑی میری گاڑی کے ساتھ دوڑاتا ہو، مگر وائے افسوس ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہم چاروں کی اسپاٹ اور بے رنگ زندگی میں کوئی ہلچل نہ مچی۔ اس صبح میں ناشتے کی میز پر خاصی تاخیر سے آئی تو میز پر گھر کے تمام افراد موجود تھے۔ ماما نے ایک نظر میری طرف دیکھا اور غصے سے بولی، ابھی تک یونیفارم بھی نہیں پہنا، کالج جانے کا ارادہ ہے کیا نہیں؟ میں کرسی پر بیٹھتے ہوئے لاپرواہی سے بولی، ماما آج میرا کالج جانے کا موڈ نہیں ہے۔ میں نے سستی سے کہتے ہوئے ایک لمبی سے جمائی لی تو میری جمائی پر دادی مجھے گھورنے لگی۔ بیچاری دادی ساری زندگی میری تربیت پر توجہ دیتی رہی، مگر میں نے بھی سدھر کر نہ دیا۔ مجھے ان کے گھورنے پر خواہ ہنسی آنے لگی تھی۔ کیا بات ہے آپ کے موڈ کی؟ انٹر کرنے کا ارادہ ہے یا نہیں؟ ماما نے طنز کا نشتر چلایا۔ ان کی بات کا کوئی جواب دیے بغیر میں آرام سے آملیٹ سے لطف اندوز ہونے لگی۔ چلو جاؤ جا کر یونیفارم پہن کر آؤ، نواب زادے اب اپنے موڈ سے کالج جایا کریں گی۔ ماما کا پارا ہائی ہونے لگا تھا۔ کیا ہے ماما، مجھ سے نہیں ہوتی اتنی مشکل پڑھائی، فزکس پڑھو، کیمسٹری رٹو، پھر میتھس کے ساتھ سر کھپاؤ، فائدہ ہے ساری مغز ماری کا، آخر کرنا تو وہی ہانڈی چولہا ہی ہے نا۔ میں نے اپنے طور پر بڑی سنجیدہ بات کی تھی، مگر پتہ نہیں کیوں عمر کو خواہ کھانسی ہونے لگی تھی، اور ڈیڈی نے اپنے لبوں پر مچلنے والی بے ساختہ مسکراہٹ کا گلا گھونٹتے ہوئے اخبار چہرے کے آگے پھیلا لیا تھا۔ مما خاموشی سے مجھے گھور رہی تھی اور ان کے گھورنے کی وجہ سمجھنے سے میں قاصر تھی۔ شاباش ہے، اس بے حیائی کی کسر رہ گئی تھی، چلو وہ بھی پوری ہو گئی۔ دادی نے غصے اور طنز کے ملے جلے انداز میں کہا تو میں ان کے ناراض ہونے پر حیران سے بیٹھی رہ گئی۔ کیوں، میں نے ایسی کیا بات کہہ دی؟ میری کلاس میں آدھی سے زیادہ لڑکیوں کی انگیجمنٹ ہو گئی ہے اور سب کی شادیاں انٹر کرتی ہو جائیں گی۔ انگیجمنٹ کا ذکر بڑی حسرت کے ساتھ کیا تو انہیں کیا فائدہ ہوگا اتنے مشکل سبجیکٹ پڑھنے کا؟ شادی کے بعد ان کی ساس آئنسٹائن کا تھیوری آف ریلیٹیوٹی تو نہیں سنیں گی نا؟ میں نے بڑی بے نیازی سے بات مکمل کی۔ ماما اور دادی کے علاوہ میز پر موجود تمام لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، اور طور مریم کی بھی، جو اب خیر سے 9 سال کی ہو گئی تھی، اور وہ بھی ہنس رہی تھی۔ مجھے دادی اور ماما کے گھورنے پر افسوس ہو رہا تھا۔ بھائی یہ تو قدرتی بات ہے، کیا میری کبھی شادی نہیں ہوگی؟ عمر تو باقاعدہ کہا لگا کر ہنس رہا تھا۔ ماما پتہ نہیں کیوں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی، جبکہ میں بڑے آرام سے ناشتہ کرتی رہی۔
یہ اور بات کے بعد میں ماما نے خوب گھن گرج کے ساتھ مجھ پر برستے ہوئے پاپا اور ڈیڈی کے سامنے اس بے حیائی پر سخت سست سنائی تھی۔ کچھ دنوں بعد میری برتھ ڈے آئی تھی۔ وہ چاروں میرے ساتھ سالگرہ سیلیبریٹ کرنے گھر چلے آئی۔ ماما نے بھی میری دوستوں کی آمد کا لحاظ کرتے ہوئے کافی ساری چیزیں بنا کر رکھی ہوئی تھی۔ مجھے خود تو صرف چائے بنانی آتی تھی۔ ہم پانچوں لان میں بیٹھے کھانے پینے اور ہلا گلا کرنے میں مصروف تھے۔ میں ان لوگوں کے دیے گفٹس کو کھولنے میں لگی ہوئی تھی۔ جب فرحانہ کی سرگوشی سنائی دی، وہ بالکل میرے قریب ہو کر پوچھ رہی تھی، تابا یہ اسمارٹ سا لڑکا کون ہے؟ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے سے بڑی لاپرواہی سے عمر بلیک ٹی شرٹ اور بلیک جینز پہنے شاید جم خانہ جانے کے لیے پوش کی طرف جا رہا تھا۔ عمر ہے میرا کزن، میں نے سرسری سے لہجے میں جواب دیا اور دوبارہ گفٹس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ چاروں تو پرانی سہیلیاں تھیں، اس لیے عمر کو پہلے سے جانتی تھی۔ فرحانہ نے پہلی دفعہ دیکھا تھا، اسی لیے پوچھ رہی تھی، کتنا اسمارٹ اور ہینڈسم لڑکا تمہارا کزن ہے، اور پھر بھی تم اپنی قسمت پر افسوس کرتی ہو۔ فرحانہ نے بآواز بلند فرمایا تھا تو گاڑی کا دروازہ کھولتے عمر نے ایک لمحے کو اس کی طرف دیکھا اور پھر بڑی بے نیازی سے گاڑی نکال کر یہ جا وہ جا۔ میں اس کی بات کا مطلب سمجھ کر ہنسی اور بولی، اول تو وہ کوئی ہینڈسم وینڈسم نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو مائی فٹ، یہ تو میرا پیدائشی دشمن ہے۔ عمر کو میں نے کبھی اس قابل سمجھا ہی نہیں تھا کہ دوستوں کے سامنے اس کا تذکرہ کرتی، اسی لیے ارم، وردہ اور لبنہ ابھی اس کی اور میری جدی پشتی دشمنی کے بارے میں زیادہ تفصیل سے نہیں جانتی تھی۔ پھر فرحانہ کے بے حد اصرار پر میں نے مختصر ترین الفاظ میں عمر کی اور اپنی اور عمر کے خاندانی دشمنی کا احوال سنایا۔ میری ساری کتھا سننے کے بعد فرحانہ بڑے فلسفیانہ انداز میں کچھ سوچنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ سر اٹھا کر سنجیدہ نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، یہ بتاؤ اس کا یہ رویہ صرف تمہارے ساتھ ہی ایسا ہے یا وہ باقی ساری کزنس کے ساتھ بھی اسی طرح بیہیو کرتا ہے؟ میں اس کے سوال پر حیران ہوتے ہوئے بولی، نہیں، باقی سب کے ساتھ تو وہ انسان کے بچوں کی طرح رہتا ہے، بڑی پھپھو، چھوٹی پھپھو کی بیٹیوں اور دیگر تمام خاندان کی لڑکیوں کے ساتھ فرشی طرح ملتا ہے۔ دشمنی تو اسے صرف اور صرف مجھ سے ہے، وہ میرا ازل سے دشمن ہے۔ میری اس بات پر فرحانہ خوشی سے اچھل پڑی اور مسرت سے بھرپور لہجے میں بولی، بس دیکھ لیا نا، میرا اندازہ صحیح نکلا۔ ارے بے وقوف، وہ تجھے پسند کرتا ہے اور جان کر ستاتا ہے۔ لکھ لو میری بات، وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ میرا تجربہ کبھی غلط ثابت ہو ہی نہیں سکتا۔ ابھی کل ہی میں نے ایک ناول پڑھا ہے جس میں ہیرو ہیروئن کو جان بوجھ کر خوب تنگ کرتا ہے، اسے رلاتا ہے اور اس کے سامنے دوسری لڑکیوں سے دوستی کرتا ہے۔ بیچاری ہیروئن اس غلط فہمی کا شکار رہتی ہے کہ یہ مجھے پسند نہیں کرتا۔ آخر میں ساری بات کھلتی ہے اور دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ فرحانہ بڑے عالمانہ انداز سے بول رہی تھی اور میرا ہنستے ہنستے برا حال ہو گیا تھا۔ یہ عمر کا بچہ اور مجھ سے محبت کرے گا، یہ بڑی خبیث روح ہے، اگر کرے بھی تو میں اسے کبھی منہ بھی نہ لگاؤں، میں نے بڑی نفرت سے کہا تھا۔ اس روز تو بات آئی گئی ہوگی، مگر بعد میں ان لوگوں کے ہاتھ جیسے ایک نیا موضوع آ گیا تھا۔ فرحانہ کے منگیتر کے قصے سن سن کر سب لوگ شاید اب بیزار ہو چکے تھے، اس لیے منہ کا ذائقہ تبدیل کرنے کے لیے آج کل عمر موضوع بحث بنا ہوا تھا۔ فرحانہ کے ساتھ وہ تینوں بھی مجھے یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتی کہ میرے گھر میں ایک عدد اتنا ہینڈسم کزن موجود ہے اور میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی ہوں۔ ارم نے، جس پر فرحانہ کی محبت کا اثر سب سے زیادہ ہوا تھا، میرے مسلسل انکار پر آخر ایک دن چل کر کہہ ہی دیا، اترا لو خوب اپنے ہینڈسم اور سمارٹ کزن پر۔ ارے فرحانہ، ایک عمر پر ہی کیا موقف؟ یہ محترمہ کزنس کے معاملے میں خاصی خود کفیل ہیں۔ بد نصیب تو صرف ہم ہی ہیں جو اپنے کزنس کی رومال سے ناک صاف کرتے رہتے ہیں اور بوقت ضرورت ان کی اماؤں کی مدد کے خیال سے ان کی نیپی چینج کرتے ہیں۔ اس کی بات پر ہم سب کا ہنستے ہنستے برا حال ہو گیا تھا۔ اس کی امی اور ابا دونوں اپنے بہن بھائیوں میں بڑے تھے اور اس لیے اس کے تمام کزنس عمر میں اس سے کافی چھوٹے تھے اور وہ اس بات کا اسے افسوس بھی بے حد تھا۔ قطرہ قطرہ پانی گرتے رہنے سے تو پتھر میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے، جبکہ میں تو ایک معصوم اور بھولی بھالی سی لڑکی تھی۔ شروع میں ان کی یہ باتیں مجھے بری لگتی تھی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ مجھے بھی ان کی چھیڑ چھاڑ اچھی لگنے لگی۔ اس روز عمر اسٹڈی میں بیٹھا مجھے تھیورم سمجھا رہا تھا۔ میتھ ابھی بھی مجھے عمر ہی پڑھاتا تھا، باقی فزکس اور کیمسٹری کے لیے میں نے کوچنگ جوائن کیا ہوا تھا۔ وہ بیچارہ بڑی جانفشانی سے مختلف مثالیں دے کر مجھے سمجھانے میں مصروف تھا اور میں زندگی میں پہلی مرتبہ بغور اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ ہاں، ہینڈسم تو ہے، کم از کم فرحانہ کے اس جوکر سے تو اچھا ہی ہے، میں نے اپنے آپ سے کہا۔ نظروں کا زاویہ بدلا تو مجھے اس میں بہت سی خوبیاں نظر آنا شروع ہو گئی تھی۔ ہائٹ بھی اچھی ہے، اسپورٹس میں بھی اچھا ہے، پڑھائی میں تو خیر کیا ہی بات ہے، وہ ہے ہی جینیس، اور پرسنالٹی تو بڑی زبردست ہے۔ نو ڈاؤٹ اس کے لوگ بہت ہی مردانہ ہیں۔ میں اس پر نظریں جمائے سوچ رہی تھی، لو اب تم مجھے یہ سوال کر کے دکھاؤ ذرا جلدی سے، ہری اپ۔ عمر کی آواز مجھے ہوش و حواس کی دنیا میں واپس لائی۔ وہ گھور کر میری طرف دیکھ رہا تھا۔ کیا مصیبت ہے، بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی کیا؟ جلدی سے یہ سوال کر کے دکھاؤ تاکہ میں جاؤں، مجھے کمپیوٹر پر بہت ضروری کام کرنا ہے۔ وہ بڑی بیزاری سے بولا تو میں شرمندہ سی آواز میں بولی، سوری عمر، مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آیا۔ کیا؟ وہ چینخ اٹھا، پاگل کر دو گی تم مجھے، جنگلی بدتمیز، اتنی دیر سے بیٹھا اپنا وقت برباد کر رہا ہوں، دفعہ ہو یہاں سے ایڈیٹ۔
وہ میرے اوپر غصہ اتار کر کمپیوٹر کی طرف متوجہ ہو گیا تو میں اپنی چیزیں اٹھا کر خاموشی سے باہر نکل آئی۔ مگر آج مجھے عمر کی ڈانٹ بری نہیں لگی تھی۔ میرا اب اس بات پر ایمان پختہ ہو رہا تھا کہ عمر میرے ساتھ ایسا سلوک جان کر کرتا ہے، ورنہ باقی سب کے ساتھ تو وہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ انہی گزرتے دنوں میں رمضان آ گئے تو فرحانہ نے ایک نیا شوشہ چھوڑا۔ تابا تم عید پر عمر کا کوئی کارڈ اور کوئی گفٹ دو۔ پہلے پہل تو میں نے منع کیا تھا، مگر وہ سب کی سبھی میرے پیچھے پڑ گئی تھی۔ سب کا خیال تھا کہ وہ بیچارہ مجھ سے اظہار محبت کرتے ہوئے ڈرتا ہے اور میری پیش قدمی پر وہ خوشی سے پھولے نہیں سمائے گا، پھر میری سوئی زندگی میں بہار آ جائے گی اور میں بھی اپنی دوستوں کو ان کی قصے سنا سکوں گی۔ ان لوگوں کے اتنے یقین سے کہنے پر مجھے بھی ایمان لانا پڑا تھا۔ پھر وہیں کالج کی بک شاپ سے ہم نے بلیک کلر کی کارڈ شیٹ خریدی۔ ڈرائنگ تو میری تھی ہی اچھی، چنانچہ بلیک شیٹ پر خوبصورت ریڈ کلر کے گلاب کے پھول میں نے پینٹ کیے تو وہ چاروں میرے لیے ارد گرد بیٹھے مختلف مشوروں سے نواز رہی تھی۔ اس روز ہم نے سارے پیریڈز بنک کیے اور کامن روم میں بیٹھ کر کارڈ بناتے رہے۔ گو بنا تو میں رہی تھی لیکن مشورے وہ لوگ دے رہی تھی۔ کارڈ تیار ہو گیا تو مسئلہ کھڑا ہوا کہ اس پر لکھا کیا جائے۔ سب کی مشاورت سے بڑی سوچ بچار کے بعد میں نے کٹ پین سے بڑی خوبصورت لکھائی میں کارڈ کے باہر سنہری حروف میں لکھا ٹو سم ون ویری اسپیشل عید وشز۔ پھر اندر میں نے ڈیئرسٹ عمر لکھا اور اس کے نیچے لکھا پیپل لائک یو برنگ وارم اسپیشل ٹو دا مائنڈ اینڈ دا وارم آف تھاٹس فیلنگ ٹو دا ہارٹ۔ نیچے اپنا نام لکھا۔ ان لوگوں کے بے حد اصرار پر بھی میں تمہاری تاباں لکھنے پر تیار نہ ہوئی۔ آخر شرم و حیا بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ ارم کا خیال تھا کہ کارڈ ابھی کچھ سونا لگ رہا ہے اور اس میں ایک آدھ شعر بھی ہونا چاہیے۔ ان دنوں ہماری شعر و شاعری کورس کی کتابوں تک ہی محدود تھی۔ چنانچہ اپنی اردو کی ٹیکسٹ بک کھول کر بیٹھ گئے اور بڑی جد و جہد کے بعد مومن خان مومن کا یہ شعر ہمارے معیار پر اترا تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ مجھے اس شعر پر خاص اعتراض تھا مگر وہ لوگ مزید تھیں کہ یہی لکھو۔ آخر کار کارڈ مکمل ہوا۔ بس اب تم اس کے ساتھ ایک گفٹ خرید کر چاند رات کو جا کر اسے دے دینا، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ آخر کو میرا 2 سالہ کامیاب تجربہ ہے، کوئی مذاق نہیں ہے، فرحانہ بڑے یقین سے کہہ رہی تھی۔ جب تم اسے کارڈ دو گی تو پہلے تو وہ کچھ حیران ہوگا، پھر مسکرا دے گا اور اس کے بعد تم سے کہے گا ہاں تابی میں بھی تم سے بہت محبت کرتا ہوں، پتہ نہیں کب سے، مگر کہنے سے ڈرتا تھا۔ فرحانہ نے بڑا رومان پرور نقشہ کھینچا تھا اور ہم سب مسحور سی ہو کر اسے تکنے لگی تھی۔ اور پھر وہ تمہیں چوڑیاں پہنانے لے جائے گا، ہو سکتا ہے چوڑیاں اپنے ہاتھوں سے ہی پہنائے۔ اس کے بعد وہ تمہیں آئس کریم کھلائے گا، گویا یہ چاند رات تمہارے لیے خوشیوں کے دروازے کھول دے گی۔ فرحانہ کی باتیں مجھے خیالی دنیا میں لے گئی۔ عمر کے ہاتھوں سے چوڑیاں پہنتی میں بے تحاشا شرماتی ہوئی، مگر ہم لوگوں کی ساری رپورٹ سنائے بغیر اگر تم چوڑیاں پہننے چلی گئی تو یاد رکھنا ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ لبنہ نے مجھے دھمکی دی تھی۔ ایک ایک کو روداد سنانے بیٹھی تو چاند رات تو یوں ہی تمام ہو جائے گی۔ پھر میں چوڑیاں پہننے کب جاؤں گی؟ میں نے فکر مندی سے کہا۔ یہاں بھی فرحانہ کی ذہانت اور تجربہ کام آیا، کہنے لگی تمہیں صرف میں فون کروں گی تو مجھے ساری داستان سنا دینا، باقی ان لوگوں کو میں پھر بتا دوں گی۔ ہم سب نے اس بات سے اتفاق کیا اور پھر طے یہ کیا گیا کہ چاند رات کو 9 سے 10 کے درمیان میں عمر کو کارڈ اور گفٹ دوں گی اور فرحانہ 10:30 بجے فون کر کے مجھے ساری تفصیلات سنائے گی۔ عید کی وجہ سے چھٹیاں ہو رہی تھی اور آج ہمارا چھٹیوں سے پہلے لاسٹ ڈے تھا۔ سب کو خدا حافظ کہتی میں اپنی گاڑی میں جا بیٹھی۔ راستے میں ڈرائیور سے گاڑی رکوا کر عمر کے لیے گیمز کی CD خریدی۔ ان دنوں میری پاکٹ منی مجھے اس بات کی اجازت نہ دیتی کہ میں کوئی قیمتی پرفیوم یا قلم اسے تحفے میں دے سکتی۔ پھر کمپیوٹر میں تو اسے دلچسپی بھی بہت ہے، میں نے خود کو اطمینان دلایا۔ چاند رات آئی تو میں نے صبح ہی بڑی ایکسائٹڈ تھی۔ گفٹ تو میں نے رات ہی پیک کر کے رکھ لیا تھا۔ سارا دن خیالوں میں عمر کے سنگ پتہ نہیں کہاں کہاں کی سیر کرتی رہی۔ انشاءاللہ اللہ اللہ کر کے رات ہوئی۔ TV پر 9 بجے چاند نظر آ جانے کا اعلان نشر ہوا تو مما وغیرہ فوراً ہی کچن میں گھس گئی اور میں جلدی سے کمرے میں آ گئی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ گفٹ اور کارڈ اٹھایا اور باہر نکلی۔ عمر کے کمرے میں جاتے ہوئے میں اس سے پہلے کبھی اتنی نروس نہ ہوتی تھی جتنی اس روز ہو رہی تھی۔ ایک لمحے کو تو دل سے ہا کے رہنے دوں، مگر پھر اپنی سہیلیوں کا خیال آیا ابھی فرحانہ فون کر کے پوچھے گی اور اگر اسے پتہ چلا کہ میں نے کارڈ نہیں دیا تو وہ کتنی گالیاں دے گی اور مجھے جاہل، گوار اور بزدل کے القاب سے نوازے گی۔ نہیں، میں بزدل نہیں ہوں، میں نے خود کو سمجھایا اور دل کڑا کر اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ یس کم ان کی آواز سنائی دی اور میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ وہ بیڈ پر بیٹھا جوگرز پہن رہا تھا، ایک نظر میری طرف دیکھا اور بولا فرمائیے۔ میں نے گفٹ اور کارڈ دونوں اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑ کر کمر سے لگائے ہوئے تھے، اس لیے کچھ نظر نہیں آیا۔ جب 2-4 سیکنڈ گزر گئے اور میں کچھ بھی نہ بولی تو وہ جوگرز کے تسمے باندھ کر کھڑا ہوتا ہوا بولا کیا تکلیف ہے؟ بول بھی چکو، مجھے جاوید کی طرف جانا ہے، جلدی کہو جو کہنا ہے۔ بڑی بدتمیزی سے کہتا وہ گھڑی پہننے لگا، مگر میں نے اس کا لہجہ نظر انداز کر دیا۔ مجھے معلوم تھا بھی یہی زبان میرے لیے پھول برسائے گی۔ بس ایک لمحے کی بات تھی، میں نے کارڈ اور گفٹ ایک دم اس کی طرف بڑھا دیے۔ وہ حیران نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ کیا ہے یہ؟ لہجہ بھی حیرت زدہ تھا۔
وہ عمر، میں نے سوچا ہم ہمیشہ خواہ مخواہ لڑتے رہتے ہیں، اب ہم بڑے ہو چکے ہیں تو اب ہمیں آپس میں دوستی کر لینی چاہیے، اس لیے میں تمہارے لیے یہ لائی ہوں۔ میں نے اس کی طرف بڑی لگاوٹ سے دیکھتے ہوئے یہ جملے ادا کیے تھے۔ ویسے جملے میں لفظ بڑے پر میں نے خاصا زور دیا تھا۔ اس کی حیرت بھی بجا تھی۔ ہم دونوں نے ساری زندگی کبھی ایک کینڈی یا مونگ پھلی تک تو ایک دوسرے کو نہ دی تھی، اور کہاں آج میں اس کے لیے گفٹ لیے کھڑی تھی۔ ایک آدھ سیکنڈ کی حیرانی کے بعد اس نے دونوں چیزیں تھام لی اور بولا تھینک یو۔ میں فوراً دروازے کی طرف بڑھ کے دروازے سے نکلتے ہی میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ کارڈ کھول کر پڑھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اس کے چہرے پر چھائی شوق مسکراہٹ کو دیکھتے ہوئے میں اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ دروازہ بند کر کے میں نے بیڈ پر گرتے ہوئے اپنی بہادری اور جیداری پر خود کو شاباش دی۔ فرحانہ کمبخت نے ابھی تک فون نہیں کیا، پھر میں عمر کے ساتھ چلی جاؤں گی تو محترمہ ناراض ہوں گی، اور انہیں ساری روداد سنائے بغیر چلی گئی۔ میں فرحانہ کو برا بھلا کہہ رہی تھی، یہ نہیں سوچا تھا کہ اسے تو 10:30 بجے فون کرنا تھا، جبکہ ابھی 9:30 بجے ہیں۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی تو میرا دل دھڑک اٹھا۔ اللہ، یہ فرحانہ کو تو آج سے میں گرو مان گئی، درست اندازہ تھا اس کا، لیکن مجھے تو اتنی شرم آ رہی ہے، میں عمر کا سامنا کیسے کروں گی؟ ابھی میں یہ سوچ رہی تھی کہ مریم کی آواز سنائی دی، آپ ہی دروازہ کھولیں، آپ کو مما بلا رہی ہیں۔ وہ باہر سے چلا کر بولی تھی۔ میں ایک دم سے اپنے حواسوں میں واپس آئی اور دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ وہ مجھے کچن کی طرف جاتا دے کر کہنے لگی مما اپنے کمرے میں ہے۔ مجھے یہ طلب فراہم کر کے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں اپنی ہی خیالوں میں گم مما کے کمرے میں داخل ہوئی۔ ماما ادھر سے ادھر بڑے غصے سے ٹہل رہی تھی اور سامنے صوفے پر عمر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے ایک نظر اس کی شرارت سے مسکراتے ہوئے چہرے پر ڈالی اور دوسری مما پر جو بڑے غصے اور جلال میں نظر آ رہی تھی۔ مجھے اندر داخل ہوتا دیکھ کر بھی انہوں نے مجھے اپنی مارچ پاسٹ بند نہ کی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں اپنی حیرانی چھپاتے ہوئے سعادت مندی کے ساتھ سر جھکا کر بولی جی مما، آپ نے بلایا؟ ماما جو غصے سے میں چلتی ہوئی دیوار تک پہنچ گئی تھی، میری بات پر رک کر میری طرف دیکھنے لگی۔ چند لمحوں تک بڑے چاہو جلال کے ساتھ مجھے گھورتی رہی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہوا کیا ہے۔ میرے خیال سے تو میں نے آج کے دن بھر میں ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی جو ماما کے غصے کا باعث بنتی۔ پھر وہ اچانک میری طرف بڑھی اور بیڈ سے کچھ اٹھا کر میرے منہ پر دے مارا۔ کیا ہے یہ؟ ان کی پھینکی گئی اشیاء دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میری حالت کاٹو تو بدن میں لہو نہیں ولی ہو رہی تھی۔ میرا ہی دیا ہوا کارڈ اور گفٹ میرے قدموں کے پاس پڑا ہوا تھا۔ تم اتنی بےہودہ اور بے لگام ہو جاؤ گی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں مما کے غصے سے ڈری سہمی سر جھکائے کھڑی کانپ رہی تھی۔ مجھے ساری کائنات گردش کرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں ابھی گر پڑوں گی، کاش زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میری مسلسل چپ نے مما کا اشتعال اور بڑھا دیا تھا۔ بولو، جواب دو، کیوں کی تم نے اتنی گری ہوئی حرکت؟ پھر انہوں نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر مارا تھا۔ میری مما نے زندگی میں پہلی مرتبہ میرے اوپر ہاتھ اٹھایا تھا اور میں چپ چاپ سر جھکائے کھڑی تھی۔ خوف کے مارے آنکھوں سے آنسو بھی نہیں نکل رہے تھے۔ وہ تو عمر نے مجھے لا کر یہ چیزیں دے دی، پہلے اٹھ تو جاؤ پھر عشق کرنا۔ پتہ نہیں کیسی بری دوستیں بنائی ہوئی ہیں۔ بس آج سے ساری دوستیاں ختم، اور اگر آئندہ تمہاری کوئی شکایت سنی تو پڑھائی سے اٹھا لوں گی، اور اب دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ مما دھاڑی تھی۔ میں پتہ نہیں کیسے قدم اٹھاتی اپنے کمرے میں آئی تو کب کے رکے ہوئے آنسو بہہ نکلے تھے۔ میں بڑی شدت سے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد کوریڈور میں موجود فون کی بیل بجتی، مگر میں اس سے بے خبر ہوتی رہی یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ وہ میری زندگی کی بدترین عید تھی۔ میں بستر پر پڑی سسک رہی تھی اور دعائیں مانگ رہی تھی، یا اللہ میں مرنا چاہتی ہوں، اس ذلت کے بعد جینے کا کوئی جی نہیں چاہتا۔ میں تکیے میں منہ چھپائے خدا کو پکار رہی تھی۔ پاپا وغیرہ شاید عید کی نماز پڑھ کر آ گئے تھے، اسی لیے نیچے سب سے خوب شور شرابے کی آوازیں آ رہی تھی۔ سب سے بلند اور خوشی سے بھرپور آواز عمر کی تھی۔ اسی وقت میرے کمرے کا دروازہ کھول کر مما اندر آئی تھی اور بڑی بے رخی سے بولی زیادہ مظلوم بننے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، فوراً کپڑے بدل کر نیچے آؤ، سب لوگ پوچھ رہے ہیں۔ دو ٹوک انداز میں حکم صادر کر کے وہ مما نیچے جا چکی تھی اور میں ان کے سرد و سپاٹ لہجے سے خائف ہوتی اٹھ کر بیٹھی تھی۔ منہ ہاتھ دھو کر کپڑے بدلے، بالوں میں برش کیا اور بڑے برے دل کے ساتھ سست روی سے چلتی ہوئی نیچے آ گئی۔ حالانکہ عید کے لیے میں نے میچنگ جیولری اور چوڑیاں وغیرہ سب چیزیں خریدی ہوئی تھی، مگر اس وقت کسی بھی سجاوٹ اور تیاری کے بغیر میں لاؤنج میں آ گئی تھی۔ سامنے ہی ڈیڈ مریم سے میرے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ مجھے آتا دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہنے لگے لو آ گئی ہماری بیٹی، آ جاؤ بیٹا، عیدی نہیں لوگی کیا؟ وہ بڑے پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے تو میری آنکھیں بھر آئیں۔ میں نے آنکھیں جھپک جھپک کر آنسوؤں کو دھکیلا تھا۔ کیا فائدہ سب کے سامنے خود کو ایکسپوز کرنے کا؟ مجھے معلوم تھا یہ راز صرف میرے اور مما اور عمر کے بیچ ہی ہے۔ آخر مما کو اپنی لاڈلی کی عزت بھی تو عزیز تھی۔ اب کوئی جو مجھے کیوں روتا بسورتا دیکھ لے تو ضرور وجہ دریافت کرے گا، اس لیے خود کو بمشکل سنبھال کر زبردستی مسکرائی۔
ایسا کرتے کرتے مجھے کتنی تکلیف ہوئی یہ میں ہی جانتی تھی۔ میرا دل رو رہا تھا اور میں اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجانے پر مجبور تھی۔ سامنے ہی وہ سفید کاٹن کی شلوار قمیض پہنے کھڑا تھا اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میرا ہاتھ میں اس وقت اگر لوڈڈ ریوالور ہوئے تو میں پورا کا پورا اس پر خالی کر دوں۔ وہ مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ سب خوش تھے۔ ظاہر عید کا دن تھا، خوشیوں اور مسرتوں کا موقع تھا۔ خوب چہل پہل اور رونق ہو رہی تھی، مگر میرا دل کسی چیز میں نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی خود پر مرکوز نظریں میرا دماغ خراب کر رہی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر پڑے میرے سامنے بیٹھے وہ بڑی شرارت سے میرے آنسو بھری آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں، یہ تو وہی تھا، میرا برسوں پرانا دشمن۔ میرے اور اس کے بیچ تو صرف اور صرف دشمنی کا ہی رشتہ تھا۔ کیوں میں نے یہ بات فراموش کر دی؟ اس بات کی سزا تو مجھے ملنی ہی چاہیے تھی۔ دادی بھی میری مسلسل خاموشی سے پریشان ہو گئی اور بولی، صوفیہ مجھے لگتا ہے تابی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، دیکھو تو چہرہ کیسے اترا ہوا ہے۔ زندگی میں پہلی مرتبہ دادی نے میرے لیے فکر مندی کا اظہار کیا تھا اور ان کے اس بات پر ممی نے بغور میری طرف دیکھا اور بولی، ہاں اس کی طبیعت خراب لگ رہی ہے۔ کیوں تابی بیٹی، کیسی طبیعت ہے؟ تم نے مہندی بھی نہیں لگائی؟ میں جواب دینے کی پوزیشن میں بھی نہیں تھی۔ منہ سے ایک بھی لفظ نکلنے سے پہلے ہی آنسو نکل آتے ہوئے جانتی تھی، اس لیے چپ چاپ سر چکائے بیٹھی رہی۔ میری کیفیت دیکھتے ہوئے مما نے بولی، ہاں اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، جاؤ تابی تم کمرے میں جا کر آرام کرو۔ مما کی اجازت ملنے کی دیر تھی، میں فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر کمرے میں آ کر دوبارہ رونے لگی۔ مریم کے ہاتھ میرے لیے کھانا بھجوایا گیا جو میں نے کھائے بغیر ہی واپس کر دیا تھا۔ وہ سارا دن میں نے کچھ بھی کھائے پیے بغیر روتے ہوئے گزار دیا تھا۔ نتیجتاً اگلے دن بخار چڑھا کر بیٹھ گئی تھی۔ مما ساری خفگی بھلائے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں میرے سر پر رکھنے لگی۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا، پورا گھر میرے کمرے میں جمع ہو گیا تھا۔ بخار کا زور ٹوٹا تو سب نے سکون کا سانس لیا۔ اس سے اگلے روز میری طبیعت کافی بہتر تھی۔ میں بیڈ پر بیٹھی میگزین پڑھ رہی تھی جب ہلکی سے دستک دے کر عمر اندر آ گیا اور اس کو دیکھ کر میں غصے سے پاگل ہونے لگی۔ کیسے طبیعت ہے تمہاری؟ بڑے میٹھے لہجے میں اس نے دریافت کیا تھا۔ میں نے میگزین بند کر کے سائڈ میں پٹخ اور بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ ابھی تک میرے جواب کا منتظر بڑی شرافت سے کھڑا تھا، مگر اس شرافت کے پیچھے چھپی خباثت کو میں اچھی طرح پہچان چکی تھی۔ میں اب زندگی بھر اس سے ایک لفظ بھی بات نہیں کرنا چاہتی تھی، نہ لڑائی نہ جھگڑا، کچھ بھی نہیں۔ اس لیے اسے یوں ہی کھڑا چھوڑ کر خود کمرے سے باہر نکل آئی اور مما کے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ ذرا سا غور و فکر کیا تھا تو اپنے آپ پر بھی بہت غصہ آیا تھا کہ دوستوں کے الٹے سیدھے مشوروں پر عمل کرنے کی آخر مجھے کیا ضرورت تھی۔ مما کی نظروں سے بھی گر گئی اور وہ باسٹرڈ سمجھ رہا ہوگا کہ میں اس کے عشق میں پاگل ہو گئی ہوں۔ اسے کیا پتا تھا کہ یہ میری دوستوں کی پڑھائی ہوئی پٹیاں تھی۔ عید کی چھٹیوں کے بعد کالج کھل گیا تھا مگر میرا جانے کو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ اس روز میں سیڑھیاں چڑھتی اوپر آئی تو وہ سامنے اسٹڈی سے نکلتا نظر آیا۔ میں اسے نظر انداز کر کے سائڈ سے ہو کر گزرنے لگی۔ آج کل میرا اسے اتفاقا نہیں آمنا سامنا ہوتا تھا۔ دوپہر اور رات کا کھانا میں بھوک کا شور مچا کر سب سے پہلے کھا لیتی تھی اور پھر فوراً ہی کبھی سونے کا اور کبھی پڑھنے کا بہانہ کر کے کمرے میں بند ہو جاتی۔ مجھے خاموشی سے گزرتا دیکھ کر وہ میرے سامنے پھیل کر کھڑا ہو گیا تو مجھے رک جانا پڑا تھا۔ کیا بات ہے، آج کل تم پڑھنے نہیں آ رہی؟ وہ یوں بول رہا تھا جیسے ہمارے بیچ کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں اس کی بات کا کوئی بھی جواب دیے بنا واپس سیڑھیوں کی طرف جانے لگی تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ تمہیں تکلیف کیا ہے؟ میری بات کا جواب دے کر جاؤ۔ میں نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ آزاد کرانے کی کوشش کی مگر جب کامیابی نہ ہوئی تو چیخ کر بولی، دادی جلدی آئیں۔ میرے چیخنے پر بے اختیار بوکھلا کر اس نے فوراً ہی میرا ہاتھ چھوڑ دیا تھا اور میں اس پر نظر ڈالے بغیر اپنے کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ اس واقعے کے بعد سے اس نے بھی پھر دوبارہ میرا ہاتھ مجھ سے دوبارہ بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ان دنوں ڈیڈی اسے پڑھنے کے لیے امریکہ بھیجنے کی تیاری کر رہے تھے، اس لیے وہ بھی گھر پر کم ہی ٹکتا تھا۔ اس واقعے کو کم و بیش مہینہ بھر ہونے کو آیا تھا۔ میں باوجود مما کے کہنے کے کالج نہیں جا رہی تھی۔ مما نے اس دن کے بعد سے دوبارہ کبھی مجھے کچھ نہ کہا، نہ صفائی مانگی تھی، نہ برا بھلا کہا تھا، بلکہ اس سارے قصے کو ایک طرح سے انہوں نے نظر انداز کرنے کی کوشش کی تھی، مگر میں اپنی انسلٹ نظر انداز نہیں کر سکتی تھی، کبھی بھی نہیں۔ میری فرینڈز کے فون آتے ہی میں بات کرنے سے انکار کر دیتی۔ پتہ نہیں باقی سب کو میرے کالج نہ جانے سے کہ مما نے کیا وجہ بتائی تھی کہ کسی نے بھی مجھ سے کچھ نہ پوچھا تھا۔ جتنی دیر وہ گھر پر نہ ہوتا میں سب کے ساتھ رہتی اور جیسے ہی وہ آتا میں کسی بھی بہانے سے اپنے کمرے میں بند ہو جاتی۔ پھر اس مشقت سے بھی میری جان چھوٹ گئی اور وہ امریکہ چلا گیا۔ جس روز وہ جا رہا تھا گھر میں خوب رونا دھونا مچا تھا۔ مما، ممی اور دادی تینوں ہی خوب زور و شور سے رو رہی تھی۔ میں نے مما کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں اسے چھوڑنے ایئرپورٹ نہیں جاؤں گی۔ دادی اور میرے علاوہ باقی سب لوگ اسے سی آف کرنے ایئرپورٹ گئے تھے۔ میں اسے خدا حافظ کہنے کی بھی روادار نہ تھی، اسی لیے جس وقت وہ لوگ جانے کے لیے نکل رہے تھے میں نہانے گھس گئی تھی اور جب یہ اطمینان ہو گیا کہ وہ لوگ جا چکے ہیں اس وقت باتھ روم سے نکلی تھی۔ اس کے جانے پر میں نے سکون کا سانس لیا تھا۔ میں اب اس منحوس کی صورت بھی زندگی بھر نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کے جانے کے بعد دادی بے حد اداس رہنے لگی تھی، اٹھتے بیٹھتے اسی کا ذکر لے کر بیٹھ جاتی۔ اگر انہیں پتہ چل جاتا کہ میں ان کے لاڈلے کے جانے پر جشن منا رہی ہوں تو وہ مجھے کچا چبا جاتی۔ اور میرے امتحانوں میں صرف 3 مہینے رہ گئے تھے اور میری کوئی تیاری نہ تھی۔
سارا سال تو ہم لوگوں نے کھیل تماشوں میں گزار دیا تھا. ماما نے مجھے کالج جانے کے لیے مجبور کیا تو میں بالآخر مان ہی گئی. کالج میں وہ لوگ والہانہ انداز سے میری طرف بڑھی تھی مگر میں نے کسی سے بھی بات نہ کی. میری بے رخی پر وہ لوگ چپ سی ہو گئی تھی. میں بڑی توجہ اور لگن سے پڑھائی کرنے لگی تھی. میں نہیں چاہتی تھی کہ ماما کو مجھ سے اب کبھی کوئی شکایت ہو. مجھے ان کی نظروں میں سرخرو ہونا تھا اور اپنا اعتبار بحال کروانا تھا. اس لیے میں دن رات ایک کر کے پڑھ رہی تھی. یہاں تک کہ کبھی کبھار ماما ہی مجھے ٹوک دیتی تھی, تابی بیٹا تھوڑی دیر سو جاؤ, یا تابی تھوڑا آرام کر لو, کب سے پڑھ رہی ہو. مگر مجھ پر ایک جنون سا سوار ہو گیا تھا. مجھے اب خود کو ثابت کر کے دکھانا تھا کہ میں نالائق نہیں ہوں. میں ماما کے لیے فخر کا باعث بننا چاہتی تھی. مجھے اس دن کا شدت سے انتظار تھا جب میں اس قابل ہو سکوں کہ ماما کہہ اٹھیں, تابی میری بہت پیاری اور ذہین بیٹی ہے, مجھے اپنی بیٹی پر ناز ہے. اور یہ جملہ سننے کے لیے میں انتھک محنت کر رہی تھی. امتحان شروع ہوئے اور پھر ختم بھی ہو گئے. ہم لوگ سیکنڈ ایئر میں آ گئے, کلاسیں شروع ہو گئیں. میرا اپنی دوستوں سے ابھی بھی وہی رویہ تھا. وہ میرے پاس آتی, میں رسمی سا ہیلو ہائی کہہ کر ہاتھ ملاتی اور وہاں سے چل دیتی. پھر رفتہ رفتہ مجھے احساس ہوا کہ میرا رویہ درست نہیں ہے. دوستوں نے میرے گلے پر چھری رکھ کر تو مجبور نہیں کیا تھا کہ عمر کو ضروری کاٹ دو. سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ میں خود ہی ان ساری باتوں کے لیے دل و جان سے آمادہ ہو گئی تھی. اپنی غلطی کا احساس ہوا تو میں ان لوگوں سے اپنے رویے کی معذرت کی اور ہم سب پھر پہلے کی طرح اچھی فرینڈز بن گئی. اس دن کے بارے میں ان لوگوں کی پوچھنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی تھی, مگر سب کو تجسس بھی ہوتا تھا میری ناراضی کے خوف سے وہ کوئی کچھ نہ پوچھتا. میں نے خود ہی مختصر ترین الفاظ میں تھوڑا بہت سینسر کر کے ان لوگوں کو اس دن کے احوال سنا دیا. تو فرحانہ نے مجھ سے بہت معافی مانگی کہ اس کی وجہ سے مجھے اتنی شرمندگی اٹھانی پڑی. تو بیچاری باقاعدہ رو پڑی تھی. میں نے اسے چپ کروایا اور کہا کہ اس سارے قصے میں اس کا یا کسی اور کا کوئی قصور نہیں ہے, غلطی میری تھی اور اب میں اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتی. اور پھر واقعی ہم دوستوں نے دوبارہ اس موضوع پر کچھ نہیں کہا. انٹر کے امتحان کے فوراً بعد فرحانہ کی شادی ہو رہی تھی. میں تو ماما کے خوف سے شادی میں شرکت نہ کر سکی, باقی تینوں شادی میں گئی تھی. پھر اس کے بعد ہمارا اس سے کبھی کوئی رابطہ نہ ہوا. تھرڈ ایئر میں ایڈمیشن کا وقت آیا تو ماما نے پہلی مرتبہ مجھے میری پسند کے مضامین اختیار کرنے کے لیے کہا, مگر میں نے انکار کر دیا. مجھے اب ضد سی ہو گئی تھی کہ سائنس ہی پڑھنی ہے اور اسی میں خود کو ثابت کر کے دکھانا ہے. لبنہ اور وردہ نے تو سائنس پڑھنے کے نام پر کان پکڑ کر توبہ کی تھی اور ہماری ہی کالج میں BA میں داخلہ لے لیا تھا, جبکہ میں نے اور ارم نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا تھا. ارم بھی BA آنرز کر رہی تھی, صرف میں مستقل مزاجی سے اپنی محاذ پر ڈٹی ہوئی تھی. وقت بڑی سبک رفتاری سے گزر رہا تھا. لبنہ اور وردہ کی BA کرتے ہی آگے پیچھے شادیاں ہو گئی تھی جن میں نے اور ارم نے بھرپور شرکت کی تھی. لبنہ اپنے شوہر کے ساتھ کینیڈا چلی گئی تھی, جبکہ وردہ یہیں کراچی میں تھی اور کبھی کبھار اس سے ہی فون پر بات ہوتی تھی. اور پھر ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی ارم MA انگلش اور میں MSc میتھمیٹکس کر کے فارغ ہوئی تھی. جس روز یونیورسٹی کا آخری دن تھا اسی دن ارم کے گھر اس کے کلاس فیلو شہباز چودھری کی والدہ اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر چلی آئی تھی, اور ارم حیران رہ گئی کہ میری تو اس سے بحیثیت کلاس فیلو بھی کبھی بات چیت نہ ہوئی. منگنی کے بعد پتہ چلا کہ موصوف یونیورسٹی کے پورے 4 سال ارم کے عشق میں مبتلا رہے ہیں. اور یوں ارم کا وہ شکوہ بھی دور ہو گیا تھا کہ میں کسی کو نظر کیوں نہیں آتی. 2 مہینے بعد اس کی شادی ہونے والی تھی اور آج کل وہ اپنی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھی. رہ گئی میں تو ان 6 سالوں میں بہت بدل گئی تھی. ماما اور دادی جن کو ہمیشہ مجھ سے شکایتیں رہی تھیں اب مجھ سے بہت خوش تھیں. ماما خوش تھیں کہ ان کی بیٹی نے ان کے نام نہیں ڈبویا تھا اور کچھ پڑھ لکھ کر آخرکار کر ہی دکھایا تھا, اور دادی یوں خوش تھیں کہ میں اب ان کے پسند کے سانچے میں ڈھل گئی تھی. بہت سگھڑ اور گھرداری کی شوقین, یہ گھرداری کھانا پکانے کا شوق بھی اچانک میرے اندر پیدا ہو گیا تھا. اور وہ تمام احباب جو میرے مستقبل سے مایوس اور نا امید رہا کرتے تھے اب مجھ سے بہت خوش تھے. پاکستانی, انڈین, چائنیز اور اٹیلین کھانے بنانے میں تو میں نے ممی سے سیکھ لیے تھے, اور اب فراغت کے ان دنوں میں بیکنگ اور فلاور ارینجمنٹ کے کورسز رنگون والا سے کر رہی تھی. فاطمہ, چاول تابی سے دم دلوانا, اس کے ہاتھ سے چاول بیٹھتا نہیں ہے, دادی ممی سے کہتی یا پاپا مما سے کہتے. تم رہنے دو, کوفتے تابی بنائے گی. پاپا تو میرے علاوہ اب کسی اور کے ہاتھ کی بنی چائے پینا بھی پسند نہیں کرتے تھے. پاپا اور ڈیڈی کا مشترکہ خیال تھا کہ تمام خواتین بشمول دادی کو کچن سے ریٹائرمنٹ لے لینی چاہیے. اپنے لیے ایسے کمنٹس مجھے بہت خوش کرتے تھے, اور میں اور زیادہ لگن سے نئی نئی چیزیں بنا کر سب کو کھلایا کرتی اور خوب داد وصول کرتی تھی. آج کل کچن مکمل طور پر میرے کنٹرول میں تھا. عمر ان 6 سالوں میں کبھی پاکستان نہیں آیا تھا. ہر سال چھٹیوں میں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں نہ کہیں گھومنے چلا جاتا اور میں سکون کا سانس لیتی تھی. ڈیڈی اور ماما خود ہی سال میں 1 مرتبہ جا کر اس سے مل آتے تھے. 1 مرتبہ دادی بھی ان کے ساتھ جا کر لاڈلے پوتے کا دیدار کرائی تھی. 6 سال وہ یہاں سے دور رہا تھا مگر گھر والوں کے دلوں سے وہ کبھی دور نہ ہوا تھا. دادی آج بھی اس سے ویسے ہی عشق کرتی تھی,
بس لاڈلے پوتے کی ضد کے آگے مجبور ہو گئی تھی، جو ان برسوں میں بزنس ایڈمنسٹریشن اور انفارمیشن ٹیکنالوجی میں پتہ نہیں کون کون سی ڈگریز لے کر اپنی قابلیت میں مزید اضافہ کر چکا تھا۔ ان کا بس چلتا تو اسے اپنے سے کبھی دور نہ جانے دیتی۔ ان 6 سالوں میں شاید اس نے 6 مرتبہ یہاں فون کیا ہو۔ وجہ یہ تھی کہ اسے موقع ہی نہیں دیا جاتا تھا۔ کبھی دادا کو پوتا بے طرح یاد آتا، کبھی ممی یا مما کو اس کی بہت یاد ستاتی، کبھی کسی اور کو وہ یاد آ جاتا، اور یوں تقریباً ہر دوسرے روز اسے فون کھڑکایا جاتا تھا۔ کبھی اگر اتفاق سے اس کا فون آیا بھی اور خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ میں نے فون ریسیو نہیں کیا، میں کرنا بھی نہیں چاہتی تھی، یہاں سے کسی فنکشن کی یا کسی اور موقع کی تصاویر اسے بھیجی جاتی تو میں سب سے نظر بچا کر وہ تمام تصویریں نکال لیتی جن میں بھی ہوتی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ یہ سمجھے کہ میں نے اپنی تصویریں جان کر بھیجی ہیں۔ مجھے اس کی ذہنیت کا اچھی طرح اندازہ تھا۔ ان گزرے برسوں میں کافی میچور ہو گئی تھی۔ مجھے اب اس بات کو تسلیم کرنے سے کوئی آر نہیں تھا، کوئی آر محسوس نہیں ہوتا تھا کہ اس روز مما کا رویہ میرے ساتھ بالکل ٹھیک تھا۔ 16 سال کی عمر عشق اور محبت جیسے فضول کاموں کے لیے بڑی نامناسب ہے، مگر اپنی تمام تر سمجھداری کے باوجود میں اسے معاف کرنے کے لیے ہرگز بھی تیار نہیں تھی۔ اس کے لیے میرے دل میں آج بھی نفرت تھی، بے حد اور بے اندازہ۔ میں اس کی طرف سے اپنا دل صاف کر ہی نہیں سکتی تھی۔ میری زندگی میں وہ وقت کبھی آ ہی نہیں سکتا تھا جب میں اس سے ہاتھ ملاؤں اور پچھلی تمام باتیں بھول جاؤں۔ اس کی پڑھائی تو تک 4-5 مہینے پہلے ہی ختم ہو چکی تھی، مگر وہ سب کے بے حد اصرار کے باوجود بھی آنے کے لیے ٹال مٹول کر رہا تھا۔ سبھی اسے واپسی کا کہہ کر تھک چکے تھے۔ وہ ہر بار کوئی نیا بہانہ تراش دیتا، اور میں سوچتی کہ یقیناً اس نے وہاں کسی امریکن سے یا کسی سے بھی شادی وادی کر لی ہے، اور اب اس کا واپسی کا کوئی ارادہ ہے ہی نہیں۔ اور اپنی یہ سوچ مجھے بہت خوشی فراہم کر دی۔ دادی جو پوتے کے سر پر صحرا دیکھنے کی آرزو میں دن گن گن کر گزار رہی ہیں، اس کی شادی کا سنیں گی تو اسے کبھی معاف نہیں کریں گی۔ اپنی تمام تر میچورٹی کے باوجود میں آج بھی اسے سب کی نظروں سے گرتا ہوا دیکھنا چاہتی تھی۔ بتایا نا، میں بڑی کینہ پرور اور منتقم مزاج ہوں، مگر وہ ایک مرتبہ پھر میرے تمام اندازوں کو غلط ثابت کرتا ہوا واپس آ گیا تھا، وہ بھی بالکل اچانک۔ اس کے بارے میں سوچتے سوچتے شاید میری آنکھ لگ گئی تھی۔ مریم کی تیز آواز میری سماعتوں سے ٹکرائی تو میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ آپ ہی کھانا لگ گیا، جلدی سے نیچے آ جائیں۔ وہ میرے گھورنے کی پرواہ کیے بغیر بڑے آرام سے چیختی چلاتی واپس چلی گئی تو میں بیڈ سے اتر گئی اور خود کو اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار کرنے لگی۔ اس کے آنے کا سن کر موڈ ایسا خراب ہوا تھا کہ کپڑے بدلے بغیر ایسے ہی لیٹ گئی تھی۔ خود میں اس کا سامنا کرنے کی ہمت پیدا کرتے ہوئے جلدی جلدی منہ پر ہاتھ دھو کر بالوں میں برش چلایا اور دوپٹہ ٹھیک کرتی سیڑھیاں اترتی ڈائننگ روم میں داخل ہوئی تھی۔ میز کی گرد تمام افراد ہی کرسیاں سنبھالے بیٹھے تھے۔ ماحول بڑا خوشی سے بھرپور محسوس ہو رہا تھا، سبھی کچھ نہ کچھ بول رہے تھے۔ مجھے آتا کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ میں خاموشی سے آگے بڑھی اور اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بطور خاص کسی کا بھی نام لیے بغیر سلام کیا۔ وہ جو دادی کو کچھ کہہ رہا تھا ایک دم سے میری طرف متوجہ ہوا اور سلام کا جواب فوراً یوں دیا جیسے میں نے خاص طور پر اسے ہی سلام کیا تھا۔ میری طرف بڑے غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کیسی ہو تابی؟ میں نے بڑی سرسری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور بولی، ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ لہجہ بڑا فارمل سا رکھنے کی میں نے پوری کوشش کی تھی۔ ایک لمحے کو وہ شاید میرے آپ پر حیران ہوا تھا، پھر فوراً ہی اپنی حیرانی چھپا کر بولا، ٹھیک ہوں میں ابھی۔ پھر اس کے بعد ہمارے درمیان اور کوئی بات نہ ہوئی تھی۔ میں نے تو اس سرسری سے نظر کے بعد اس کی طرف دوبارہ دیکھا بھی نہیں تھا۔ کھانے کے بعد سب لوگ لاؤنج میں ہی آ کر بیٹھ گئے تھے، اسے اپنے درمیان بٹھائے ہر کوئی اسے کچھ نہ کچھ بات کر رہا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ان محبتوں کے معاملے میں بڑا خوش قسمت تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جنہیں سب چاہتے ہیں، وہ چاہے جاتے ہیں بے حد اور بے حساب۔ گھر میں ایک دم جیسے رونق سی لگ گئی تھی۔ میں سب کے چہرے پر پھیلی خوشی کے رنگ دیکھ رہی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ دوبارہ کسی بھی قسم کی خوش فہمی کا شکار ہو، اسی لیے سب لوگوں کے ساتھ میں بھی لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی۔ کسی کو خاص طور پر نظر انداز کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم در پردہ اسے بہت اہمیت دیتے ہیں، اور میں اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ میرے لیے ہرگز بھی اہم نہیں ہے۔ وہ بس میرے لیے ایک عام سا آدمی ہے جس سے میں اخلاقاً 2-4 باتیں کر سکتی ہوں، مگر جس کی میرے لیے قطعاً کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میں خاموشی سے بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی، گاہے بگاہے ایک نظر سب لوگوں پر بھی ڈال لیتی تھی، مگر کوئی میری طرف متوجہ نہ تھا۔ ایک آدھ مرتبہ اتفاقاً اس پر بھی نظر پڑی تو وہ کسی نہ کسی سے کچھ بولتا ہوا ہنستا مسکراتا نظر آیا۔ اتنے سالوں میں وہ کافی تبدیل ہو چکا تھا۔ جب گیا تھا تو ایک لاؤبالی اور بے فکرہ سا لڑکا تھا، اور اب جو میرے سامنے تھا وہ ایک گریسفل اور سوبر سا بندہ نظر آ رہا تھا۔ محفل برخاست ہوئی تو میں بھی سب کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اگلے روز 12 بجے وہ سو کر اٹھا تو پاپا، ڈیڈی اور مریم اپنے اپنے دھندوں پر روانہ ہو چکے تھے۔ تینوں خواتین بے چینی سے بیٹھی اس کے جاگنے کا انتظار کر رہی تھی، جبکہ میں کچن میں گھسی لنچ کے لیے کھڑے مسالے کا قیمہ اور یخنی پلاؤ پکانے میں مصروف تھی۔ اسے لاؤنج میں داخل ہوتا دیکھ کر میں نے کچن سے ہی دیکھ لیا تھا۔ اسی وقت دادی کی آواز آئی، تابی، عمر کے لیے ناشتہ لاؤ۔ اب مجھے یہ تو پتہ نہیں تھا کہ دادی کے لاڈلے ناشتے میں کیا تناول فرمائیں گے۔
اس لیے کھولتے ہوئے دماغ کے ساتھ کچن سے نکل آئی. اس کی خدمتیں کرنے اور اسے کچھ پکا کر کھلانے سے سخت مجھے چڑ ہو رہی تھی، مگر مجھے اپنے رویے پر قابو رکھنا تھا. اسی لیے غصہ دباتے دوپٹے سے ہاتھ پوچھتے ہوئے لاؤنج میں آ گئی اور اس سے بولی، کیا کھائیں گی آپ؟ 12 بج گئی ہیں، اب تو لنچ ٹائم ہونے والا ہے، سب کے ساتھ ہی کھانا کھاؤں گا. ایسا کرو صرف چائے لے آؤ. اس کے جواب پر پلٹ کر کچن کی طرف جانے لگی تو پیچھے سے دادی کی آواز سنائی دی، نہ بچے، خالی پیٹ چائے اچھی نہیں ہوتی. تابی ایسا کرو اورنج جوس لے آؤ. دادی اس کے نخرے چھوٹے بچوں کی طرح اٹھا رہی تھی. میں نے جوس بنا کر برکت کے ہاتھ بھجوا دیا اور خود دوبارہ اپنے کام میں لگ گئی. 2 بجے میری کلاس ہوتی تھی، اس لیے میں جلدی جلدی کام نپٹا کر تیار ہونے کمرے میں چلی گئی. کاٹن کا کلف لگا خوب سٹائلش ریڈ اور یلو کلر کا سوٹ پہنا، شولڈر سے ذرا نیچے آتے بالوں کو برش کر کے یوں ہی کھلا چھوڑ دیا. ہلکے سے لپسٹک لگائی، بیگ کاندھے پر ڈالا اور سن گلاسز لگاتی گاڑی کی چابیاں اٹھائی نیچے آئی تو لاؤنج میں ابھی تک دادی پوتا راز و نیاز میں مصروف تھے. دادی میں جا رہی ہوں، خدا حافظ. میں نے ایک لمحے کو رک کر دادی سے کہا. وہ بڑی بے نیازی سے بیٹھا ہوا تھا، اس نے ایک نگاہ بھی میرے اوپر نہ ڈالی تھی. جاؤ بیٹا، اللہ کی امان میں، دادی نے جواب دیا اور میں پورچ کی طرف چلے گئی. رات کو میں سونے کے لیے لیٹنے ہی لگی تھی کہ مریم بڑے زوردار دھماکے کے ساتھ دروازہ کھولتے اندر آ گئی. آپی دیکھیں عمر بھائی میرے لیے کیا کیا چیزیں لے کر آئی ہیں. وہ جوش و خروش کا مظاہرہ کرتی بہت ساری چیزیں میرے سامنے رکھنے لگی تھی. یہ دیکھیں پرفیوم، یہ کٹ کیٹ کے پورے 2 ڈبے، اور یہ شیفر کا فاؤنٹین پین، اور سب سے قیمتی گفٹ تو یہ کیمرہ ہے. غور سے دیکھیں، یہ عاشقہ ہے، وہ بھی اوریجنل جاپانی. عمر بھائی کو کیسے میری پسند یاد رہی؟ میں نے انہیں فون پر بتایا تھا کہ مجھے فوٹوگرافی کا شوق ہے اور میرے لیے وہ کیمرہ لے آئے. وہ ایک ایک چیز خوشی سے دکھا رہی تھی. اس کے چہرے پر اتنی معصومیت اور بھول پن تھا کہ میں ان تمام چیزوں میں دلچسپی لینے پر مجبور ہو گیا. اس کا دل رکھنے کے لیے تمام چیزوں کی تعریفیں بھی کی. میں تو عمر بھائی سے خوب لڑی. مریم کی بات پر میں نے حیران ہو کر اسے دیکھا. وہ آپ کے لیے کچھ نہیں لے کر آئے نا؟ میں نے پوچھا تو کہنے لگے مجھے یاد ہی نہیں رہا. دیکھیں ذرا، آپ کے لیے گفٹ لانا بھول گئے. مجھے تو بڑا غصہ آیا. میں خوب لڑی ان سے. وہ کہنے لگے مریم آگے کچھ اور بھی کہنے والی تھی کہ میں چیخ اٹھی. مریم تم کب بڑی ہوگی؟ تمہیں اس کے سامنے یہ ساری بکواس کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بے وقوف، اب تم کوئی چھوٹی سی بچی نہیں ہو. 2 مہینے بعد میٹرک کر لو گی، کچھ ہوش کے ناخن لو. میرے غصے پر وہ سہم سی گئی اور روحان سی ہو کر بولی، میں تو آپ کی حمایت میں بول رہی تھی اور آپ؟ اس کی روحان سی آواز کا کوئی نوٹس دیے بغیر غصے سے بولی میں. اچھا بس جاؤ یہاں سے، میرا موڈ مت خراب کرو. میری ڈانٹ پر وہ ناراض ہو کر باہر چلی گئی تھی. مریم کی حماقت پر خاصی دیر تک کوفت کا شکار ہونے کے بعد میرا دھیان اس کی طرف چلا گیا. بہت اچھا کیا عمر فاروق جو تم میرے لیے کچھ نہیں لائے. اگر لاتے تو میں نے وہ چیزیں تمہارے منہ پر دے مارنی تھی. شکر ہے تم نے اپنی بے عزتی نہیں کروائی. سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی. 1 ڈیڑھ ہفتے تک وہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے ملنے ملانے میں لگا رہا تھا. روزانہ صبح نکلتا تو رات گئے واپس آتا. خاندان میں بھی کافی لوگوں نے اس کی دعوتیں کی تھی، اس لیے اس دوران وہ گھر پر کم ہی ٹکا تھا. میری تو اتنے دنوں میں 3-4 مرتبہ اس سے ملاقات ہوئی تھی، وہ بھی سرسری سی رسمی سی ہیلو ہائے، اور بس. دعوتوں کا سلسلہ ختم ہوا تو ممی ڈیڈی نے بیٹے کی کامیابی اور کامران واپسی کی خوشی میں فنکشن ارینج کیا. مجھے اور مریم کو ممی نے فنکشن کے لیے ہماری پسند کے کپڑے بنا کر دیے. میریٹ کے پول سائڈ پر فنکشن کا اہتمام کیا گیا تھا. میں نے وائٹ کلر کی نیٹ کی شرٹ اور وائٹ ہی چوڑی دار پاجامہ پر نیٹ کا لمبا سا دوپٹہ لیا تھا، بالوں کو کھلا چھوڑ دیا تھا. مناسب قسم کے میک اپ کے ساتھ میرا خیال تھا کہ میں ٹھیک ٹھاک لگ رہی ہوں. مریم نے چنری پرنٹ کا گرین اور پرپل کمبینیشن کا شرارہ پہنا تھا. ہم دونوں نے تیاری میں دیر لگا دی تو باقی سب لوگ چلے گئے. صرف پاپا ہماری وجہ سے رک گئے تھے. پاپا کے ساتھ ہم دونوں ہوٹل پہنچے تو ڈیڈی اور عمر مہمانوں کا استقبال کرنے کے لیے سامنے ہی کھڑے تھے. ہم لوگ ان کے پاس پہنچے تو مریم چہکی، عمر بھائی بتائیں ہم دونوں میں سے کون زیادہ اچھا لگ رہے؟ میرا دل چاہا کہ مریم کا سر پھاڑ دوں. میں جتنی ریزرو رہنے کی کوشش کرتی تھی کہ اتنا ہی مجھے ہر بات میں گھسیٹتی ہے. عمر کے جواب دینے سے پہلے ہی میں آگے بڑھ گئی تھی اور سب لوگوں سے ملنے لگی. عمر فنکشن میں سارا وقت اپنے دوستوں اور کزنس کے ساتھ مصروف رہا تھا. میری طرف تو اس نے شاید دیکھا بھی نہیں تھا. چھوٹی پھپھو کی ماریا سے البتہ اس کی کافی باتیں ہو رہی تھی. میرا موڈ بہت بری طرح آف ہو چکا تھا. رات کی تقریب ختم ہوئی اور ہم لوگ گھر لوٹے. سونے سے پہلے میں مریم کی کلاس لینا نہیں بھولی تھی. میری ڈانٹ تھوڑی دیر تو وہ خاموشی سے سنتی رہی، پھر بگڑ کر بولی، ایسا میں نے کیا کہہ دیا جس سے آپ اتنا خفا ہو رہی ہیں؟ اس دن بھی خواہ ذرا سی بات کا بتنگڑ بنا کر مجھے اتنا ڈانٹا تھا. وہ کوئی میری جیسے معصوم سی بچی تو نہیں تھی جو خاموشی سے ڈانٹ سن لیتی. اس کی بات پر میں نے خاصا برا سا منہ بنا کر کہا، بس مجھے اپنا ڈسکس کیا جانا اچھا نہیں لگتا. وہ میرے برا مانے پر کچھ دوستانہ انداز میں پوچھنے لگی، آپ اور عمر بھائی آپس میں بالکل بھی بات نہیں کرتے، اتنے ریزرو اور فارمل طریقے سے رہتے ہیں، جبکہ آپ لوگوں کا تو سارا بچپن اکٹھے گزرے. اور مجھے تو دادی بتا رہی تھی کہ بچپن میں آپ لوگ ہر وقت ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے، بلکہ تھوڑا بہت تو مجھے بھی یاد ہے. اب تو لگتا ہی نہیں کہ آپ دونوں فرسٹ کزنز ہیں. اس کی حیرت کے جواب میں نے کندھے اچکا کر لاپرواہی سے کہا،
اب ہم بچے نہیں ہیں جو بلا وجہ لڑتے رہیں، اور جہاں تک ریزرو رہنے کی بات ہے تو تمہیں پتہ ہے میری نیچر نہیں ہے زیادہ گھلنے ملنے کی۔ پتہ نہیں مریم کی طرح اس بات کو کسی اور نے بھی محسوس کیا تھا کہ نہیں، مگر کسی نے مجھے کچھ کہا نہیں تھا۔ رات کھانے کے بعد میں نے کچن میں سمیٹا سماٹی میں مصروف تھی جب مریم میرے پاس آئی اور بولی، آپ ہی اور بھائی ہم لوگوں کو آئس کریم کھلانے لے جا رہے ہیں، جلدی سے تیار ہو جائے۔ اس کی گرم جوشی کے جواب میں فریزر میں منہ ڈالے ہی میں بولی، تم چلی جاؤ، میرا موڈ نہیں ہے۔ کیا ہے آپ ہی چلے نا، اتنا مزہ آئے گا۔ آپ تو بالکل ہی ڈل اور بور ہو گئی ہیں۔ وہ میری منت کرنے لگی تو میں پیار سے سمجھانے والے انداز میں بولی، مریم جان تم چلی جاؤ سویٹ ہارٹ، مجھے ابھی کچن میں بہت دیر لگے گی، پھر میں نے عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی۔ میری معصوم بہن، اسے میرے بغیر کوئی تفریح کرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اسے جواب دے کر میں نے فریزر بند کیا اور دھلے ہوئے برتن خشک کرنے لگی۔ اس وقت عمر کچن کے دروازے کے پاس آ کر مریم سے بولا، چلے مریم۔ مجھے مکمل طور پر نظر انداز کیے وہ بڑی محبت سے مریم سے مخاطب تھا۔ بھاڑ میں جاؤ، یہاں تمہارے ساتھ جانے کے لیے مر کون رہا ہے؟ اس کی بے نیازی پر اپنی انسلٹ محسوس کرتے ہوئے میں نے دل ہی دل میں اسے 2-4 گالیوں سے نوازا تھا۔ میرے انکار پر مایوس ہوتی مریم عمر کے ساتھ چلی گئی۔ کچن سے فارغ ہو کر میں نے عشاء کی نماز پڑھی اور پھر دادی کے کمرے میں آ گئی۔ روز رات کو میں ان کے پیروں پر تیل کی مالش کرتی تھی۔ میرے اور دادی کے درمیان موجود تمام اختلافات اب دور ہو چکے تھے۔ اب میں بھی دادی کی پسندیدہ بن چکی تھی۔ میں تیل مل رہی تھی جب ممی بھی وہیں آ کر بیٹھ گئی۔ ہم تینوں بیٹھے بڑی مزیدار باتیں کر رہے تھے جب عمر اور مریم اندر داخل ہوئے۔ وہ ابھی واپس آئے تھے۔ مریم نے میرے ہاتھ میں آئس کریم کا لیٹر پیک پکڑایا، میں نے لے کر لاپرواہی سے سائڈ میں رکھ دیا اور دوبارہ دادی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ مریم بھی دادی کے بیڈ پر چڑھ کر بیٹھ گئی جبکہ عمر سامنے صوفے پر براجمان ہو گیا۔ کھا لو، پگھل جائے گی، دادی نے مجھے ٹوکا تھا۔ دادی میں برش کر چکی ہوں، کل کھا لوں گی، میں نے بڑی بے توجہی سے جواب دیا۔ اس کمینے کا لایا ہوا تو میں آب حیات بھی نہ پیوں، میں نے خود سے کہا۔ میں بدستور دادی کے پیر دبانے میں مصروف تھی۔ آخر اسے بھی تو پتہ چلنا چاہیے کہ اب میرے اور دادی کے سفارتی تعلقات مستحکم ہو چکے ہیں اور پاکستان اور امریکہ دوستی کے بیچ اب بھارتی پروپیگنڈا ہرگز کامیاب نہیں ہونے والا۔ دادی، اب ہمارے گھر میں بھی شادی ہونی چاہیے، مجھے اتنا شوق ہے ہمارے گھر میں مائیوں اور مہندی ہو، میں ڈھول بجاؤں اور لڈی ڈالوں۔ بس آپ ایسا کریں، عمر بھائی کی شادی کریں، بھابھی آئیں گی تو گھر میں کتنی رونق ہو جائے گی۔ مریم دادی سے مخاطب ہوئی تو میرا دل جل کر خاک ہو گیا۔ مجھے اپنی بہن کا اس سے اتنا التفات ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا۔ ہاں بیٹا، اللہ وہ دن ساتھ خیریت کے لائے، میں تو اب تم لوگوں کی خوشیاں دیکھنے کے لیے جی رہی ہوں۔ دادی نے خوش ہو کر اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ مریم بڑے پرجوش انداز میں بولی، بس پھر ہم لوگ عمر بھائی کے لیے لڑکیاں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، آپ اپنی پسند سے شادی کریں گے؟ بات کے اختتام پر وہ عمر کی طرف متوجہ ہوئی جو اس کی باتوں پر مسکرا رہا تھا۔ بتائیں نا، مریم نے اسے بولنے کے لیے اکسایا تو سنجیدگی سے بولا، ابھی میں نے کچھ سوچا نہیں ہے۔ مجھے پتا تھا وہ اس وقت ایکٹنگ کر رہا ہے، ورنہ اپنی زندگی کے اتنے اہم موڑ کے بارے میں کیا اس نے سوچا نہیں ہوگا؟ بیٹا اور کب سوچو گے؟ میں تو اس دن کے انتظار میں دن گن گن کر گزار رہی ہوں، دادی نے اس سے کہا۔ دادی کی بات پر وہ مسکرا دیا اور بولا، اچھا میں آپ کی پسند سے شادی کروں گا، لیکن ابھی نہیں، کچھ عرصے بعد۔ اللہ رے سعادت مندی، میں نے جل کر سوچا۔ ایسے ہی تو دادی اس پر عاشق نہیں ہے، چمچہ گیری میں تو اس کا کوئی ثانی ہی نہیں ہے۔ دادی پوتے کی فرمانبرداری پر خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی اور اسے خوب دعاؤں سے نوازا جا رہا تھا۔ تمہیں تابی کی شادی کا کوئی ارمان نہیں؟ ممی نے مریم سے پوچھا۔ ان کے لہجے میں موجود شرارت میں صاف محسوس کر گئی تھی۔ شوق اور ارمان تو بہت ہے، مگر کیا کریں، ان کی پسند کا بندہ اس روئے زمین پر ملنا تو مشکل ہے۔ ایک ہی شخص میں اتنی ساری خصوصیات کیسے پائی جا سکتی ہیں؟ بندہ ہینڈسم بھی ہو، قابل بھی ہو، اس کا سینس آف ہیومر بھی اچھا ہو، پیسے والا بھی ہو اور اس کے علاوہ کیئرنگ بھی ہو۔ اچھوں کو یہ گھاس نہیں ڈالتی تو ہم شوق رکھ کر کیا کریں؟ میرے مریم کی فضول بکواس وہ بھی اس کمینے کے سامنے زہر لگ رہی تھی، اسی لیے تیل کی شیشی بند کر کے اٹھ کھڑی ہوئی اور کمرے سے باہر جانے لگی۔ تم کہاں چلی؟ بیٹھو بھائی، ممی نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ آپ ہی شاید اپنی شادی کی بات پر شرما گئی ہیں۔ مریم کے بکواس پر اس کو غصے سے گھورتی میں کچھ بھی بولے بغیر باہر نکل گئی۔ عمر نے باقاعدگی کے ساتھ پاپا اور ڈیڈی کے ساتھ آفس جانا شروع کر دیا تھا۔ آج کل وہ صبح کا گیا رات کو واپس آتا تھا۔ پاپا اور ڈیڈی اس کی کارکردگی سے بہت خوش تھے اور بزنس میں اس کے اتنے زیادہ دلچسپی لینے پر کافی حد تک ریلیکس بھی ہو گئے تھے۔ دادی حسب عادت اسی فکر میں مبتلا رہتی کہ میرا بچہ اتنا کام کر کے تھک جاتا ہوگا، یا کیا ضرورت ہے اتنی جان ماری کی، آخر پہلے بھی تو کاروبار چل ہی رہا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اس روز ثنا کی شادی کی تاریخ رکھی جانی تھی، اس لیے میرے اور ڈیڈی کے علاوہ گھر کے تمام افراد پپو کے گھر گئے ہوئے تھے۔ میں ایک تو کچھ تھکی ہوئی تھی اور دوسرے میرا موڈ بھی نہیں تھا، اس لیے ڈیڈی کے ساتھ رک گئی تھی۔ عمر ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ رات کا کھانا کھا کر ڈیڈی اپنے کمرے میں چلے گئے اور میں ٹی وی کھول کر بیٹھ گئی۔ لیونارڈو کی دی بیچ آ رہی تھی
اور میں مکمل طور پر فلم میں مگن ہو چکی تھی۔ ہیرو اور ہیروئن قابل اعتراض حد تک ایک دوسرے کے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ جب لاؤنج کا دروازہ کھول کر عمر اندر داخل ہوا تھا، اسے آتا دیکھ کر میرے بے ساختہ انداز میں فوراً ٹی وی ریموٹ سے چینل بدل کر BBC لگا دیا۔ اپنی بے اختیاری پر مجھے خود بھی بہت غصہ آیا۔ اب میں بھی کوئی چھوٹی سی بچی ہوں جس کی وہ مما سے شکایت کر دے گا کہ چھوٹی ممی یہ موٹی ٹی وی پر پتہ ہے کیا دیکھ رہی تھی۔ میرے سلام کا جواب دیتا وہ میرے برابر والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ پتہ نہیں اس نے مجھے چینل بدلتے دیکھا تھا یا نہیں، میں اس کے چہرے سے کوئی بھی اندازہ لگانے میں ناکام تھی۔ کیا بات ہے، بڑا سناٹا ہے، سب لوگ کیا کہیں گئے میں؟ گھر میں پھیلی خاموشی محسوس کر کے وہ بولا تو میں نے مختصر لفظوں میں سب کی غیر موجودگی کا سبب بتایا اور پھر مما کی ہدایت کے پیش نظر اس سے کھانے کا پوچھا۔ ہاں پلیز، شدید بھوک لگ رہی ہے۔ وہ ایک نظر میرے اوپر ڈال کر بولا۔ میں کچن میں آ گئی۔ آج میں نے مچھلی فرائی کی تھی اور چائنیز رائس بھی بنائے تھے۔ مجھے پتا تھا عمر کو سی فوڈ کتنے پسند ہے۔ میں اور اس کی خاطریں کروں، اسے پکا پکا کر ٹھساؤں، میرا دماغ کھولنے لگا۔ دوپہر میں دادی کے لیے میں نے ان کے من پسند پیاز کریلے پکائے تھے۔ میرے ذہن میں اچانک ایک شیطانی منصوبہ آیا تو میں نے مچھلی اور چاول دونوں جلدی سے فریزر میں رکھ دیے۔ خوب ڈونگا لبالب بھر کر کریلے نکالے۔ کچن ٹیبل پر کریلوں کا ڈونگا، سلاد کا پیالہ اور ہاٹ پاٹ رکھ کر بےتابی سے اس کا انتظار کرنے لگی۔ وہ کپڑے چینج کر کے کچن میں آ گیا اور کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ میں یہ تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے جان کر 2-4 کیبنٹس میں سے سامان نکال کر اس طرح پوز کرنے لگی جیسے کچھ ڈھونڈ رہی ہوں۔ اس کے اس چہرے کے تاثرات میں کوئی تغیر واقع نہ ہوا تھا۔ وہ بغیر کوئی حیرانی یا ناپسندیدگی ظاہر کیے پلیٹ میں کریلے نکالنے لگا۔ ہاٹ پاٹ میں سے روٹی نکال کر وہ کریلوں یوں کھانے لگا جیسے اس سے اچھی نعمت اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ میں تھوڑی دیر بعد اسے دیکھتی، وہ بڑی رغبت سے کھاتا ہوا نظر آتا تھا، اور تو اور اس نے سلاد کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر میرے دیکھتے دیکھتے وہ ایک نہ دو پوری 3 روٹیاں کھا گیا۔ پھر میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا، بڑی شدید بھوک لگ رہی تھی، اصل میں آج لنچ کرنے کا ٹائم بھی نہیں ملا تھا۔ میں اپنی حیرانی چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے گردن ہلا کر فریج میں سے اس کے لیے رس ملائی نکالنے لگی جو مما نے بطور خاص اس کے لیے بنائی تھی۔ خود پر قابو پاتے ہوئے میں نے اس سے چائے کا پوچھا تو اس نے گردن ہلا دی۔ کھانا کھا کر وہ واپس لاؤنج میں جا کر بیٹھ گیا تھا۔ میں چائے لے کر آئی تو وہ چینل بدل چکا تھا اور اب ٹی وی پر دا بیٹ چل رہی تھی۔ میرے ہاتھ سے چائے کا کپ لیتے ہوئے وہ بولا، تھینکس، آؤ تم بھی بیٹھو۔ نہیں، مجھے ابھی نماز پڑھنی ہے۔ میں انکار کرتی اپنے کمرے میں آ گئی اور سوچتی رہ گئی کہ کیا کچھ 6 سال اتنا طویل عرصہ ہوتا ہے کہ بندے کی پسند ناپسند سب بدل جائے۔ مجھے معلوم تھا کہ میری طرح کریلے اسے بھی زہر لگتے ہیں، مگر آج اس نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ کچن میں رول بناتے ہوئے میں بڑے سریلے انداز میں گنگنا رہی تھی، وہ عشق جو ہم سے روٹھ گیا، اب اس کا حال سنائے کیا۔ مجھے اپنے پیچھے کچھ کھٹر پٹر کی آواز سنائی دی تو مڑ کر دیکھا اور دھک سے رہ گئی۔ عمر کیبنٹ کھولے اس میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ میں زبان دانتوں تلے دبائے کچھ شرمندہ سے کھڑی تھی۔ بھلا یہ بے وقت مجھے فریدہ خانم بننے کی ضرورت ہی کیا تھی، اور ان موصوف کو بھی اس وقت یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے اپنی طرف دیکھتا دیکھ کر وہ بڑی سنجیدگی سے بولا، پتی کہاں رکھی ہے؟ میں نے آگے بڑھ کر چائے کے پتے نکال کر دے دی تو وہ چولہا جلا کر اپنے لیے چائے بنانے لگا۔ میں نے بھی اخلا کر یہ نہیں کہا کہ لاؤ میں بنا دوں، اور دوبارہ سے اپنا کام کرنے لگی۔ وہ چائے بنا کر چلا گیا تو میں نے کپ کا اپنا رکا ہوا سانس بحال کیا۔ اس کے سامنے اتنا فضول گانا گانے پر مجھے خود پر سخت غصہ آ رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ کیا سمجھا ہوگا۔ رات کے کھانے کے بعد میں کمرے میں بیٹھی میگزین پڑھ رہی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے کھڑے عمر کو دیکھ کر میں اپنی حیرانی نہیں چھپا پائی تھی۔ جب سے وہ واپس آیا تھا، پہلی مرتبہ میرے کمرے میں آیا تھا، میری طرف بڑی مسکراتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں نے تمہیں ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ بڑا مہذب اور رکھ رکھاؤ والا بنا وہ مجھ سے دریافت کر رہا تھا۔ میں نے بھی اپنے ایٹیکیٹس کا مظاہرہ کرتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ایک خوبصورت سا سرخ گلابوں سے مہکتا ہوا بوکے اور ایک خوبصورت سی پیکنگ پیپر میں لپٹا ہوا گفٹ میری طرف بڑھایا اور بولا، یہ میں تمہارے لیے لایا ہوں۔ آج 14 فروری ہے نا، ویلنٹائن ڈے۔ اس کی بات پر میں غصے سے پاگل ہونے کی تھی۔ وہ مسکراتی نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ قریب تھا کہ وہ چیزیں میں اس کے منہ پر دے مارتی اور سارے ادب آداب بالائے طاق رکھ کر اسے ایسی گالیاں دیتی کہ وہ حیران رہ جاتا۔ اپنے اس خیال پر میں عمل کرنے ہی والی تھی کہ ایک اور بات میرے ذہن میں آئی۔ ایسا لگا تھا جیسے کوئی ایک کوندہ سا ربکہ ہو۔ میری برسوں پرانی آنکھ ٹھنڈی ہونے کا موقع قدرت نے مجھے خود ہی فراہم کر رہی تھی تو میں کیوں انکار کرتی؟ اس لیے میں جو غصے سے لال پیلی ہونے لگی تھی، ایک دم سے چہرے کے تاثرات بدل کر مسکرانے لگی اور دونوں چیزیں اس کے ہاتھ سے لے کر بولی، تھینک یو سو مچ۔ وہ بڑے غور سے میرے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ میرے شکریہ کرنے پر وہ بے اختیار ہنس پڑا۔ اس کی یہ بے موقع ہنسی میری سمجھ سے باہر تھی۔ تابی، میں نے گھر سے دور رہ کر اتنے سال سب سے زیادہ تمہیں مس کیا ہے۔ کیا تم نے مجھے مس نہیں کیا تھا؟ کیا تم نے مجھے مس کیا تھا؟ اس کی محبتوں سے جوڑ لہجے پر میرے دل چاہ رہا تھا کہ اس کا دماغ ٹھکانے پر لگا دوں، لیکن خود پر جبر کرتی مسکراتے ہوئے بولی، ہاں
پھر سامنے سے ہٹتے ہوئے اس سے بولی آپ اندر آئیے نا. میں اسے اپنے ارادوں کی بھنک بھی نہیں پڑنے دینا چاہتی تھی. نہیں بس میں چلوں گا. اس کے جواب پر میں نے سر ہلا دیا اور بولی پھولوں کا بہت شکریہ, بہت خوبصورت پھول ہیں. میں نے بڑی ادا سے مسکرا کر کہا آخر تھی تو اسی کی کزن, اتنی مکاری تو میں بھی کر سکتی تھی. میری بات پر وہ بڑی شریر سے مسکراہٹ سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا تمہارے پسند کرنے کا بہت شکریہ. وہ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تو میں بھی بیڈ پر بیٹھ کر کتنی ہی دیر تک کھولتی رہی. اس خبیث کی یہ جرت مجھے ویلنٹائن ڈے پر پھول اور گفٹ دے, جس سے میں تو مری جا رہی تھی. گفٹ کے اوپر لگا کارڈ کھول کر پڑھا تو اس میں ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے بڑی خوبصورت باتیں لکھی ہوئی تھی. گفٹ کھولنے کی میں نے ضرورت ہی محسوس نہ کی. بیٹا آج تمہاری ساری خباثتوں کا سزا نہ دی تو تابہ فاروقی نام نہیں میرا. میں ایک عزم کے ساتھ کھڑی ہوئی, ہاتھوں میں یہ بکے اور گفٹ اٹھا کر کمرے سے باہر نکلی. میرے تصور میں دادے کا صدمے سے چور چہرہ نظر آ رہا تھا. عمر تمہیں شرم نہیں آئی میری معصوم پوتی سے عشق لڑاتے؟ پھر ماما سامنے آتی, عمر پر بڑی ملامتی نظر ڈالتے ہوئے کہتی ارے ڈائن بھی 7 گھر چھوڑ دیتی ہے, تم نے اپنے ہی گھر میں نقب لگائی. ڈیڈی غصے سے چیختے ہوئے کہہ رہے تھے دفع ہو جا میری نظروں کے سامنے سے, بے حیا بے غیرت, اپنے گھر کی عزت پر بری نظر ڈالتے ہوئے کمینے. اس کے بعد ممی اٹھتی اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارتی اور کہتی ہیں عمر تم نے تو ہمیں صوفیہ اور احسان سے نظریں ملانے کے قابل بھی نہیں چھوڑا. میں یہ خوش کن نظارہ انشاءاللہ ابھی کچھ دیر بعد میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھوں گی. ابھی جب میں آنکھوں میں آنسو بھری یہ تمام چیزیں ممی کو جا کر دکھاؤں گی تو یقیناً یہی سب کچھ ہوگا. اسے سب کی نظروں سے گرانے کی میری برسوں پرانی خواہش آج پائے تکمیل تک پہنچ جائے گی. تیز قدموں سے سیڑھیاں اتر کر میں لاؤنج میں داخل ہوئی تو سبھی وہاں موجود تھے. ہاں, اس کی ذات کا تماشا دیکھنے کے لیے سب کو موجود ہونا چاہیے تھا. میں اسے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گی. آج میرے انتقام کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی. ممی, دادی اور ماما ایک صوفے پر بیٹھی تھی اور پاپا اور ڈیڈی دوسرے صوفے پر, جبکہ عمر اور مریم فلور کوشنز پر بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے. مجھے لاؤنج میں داخل ہوتے عمر کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا تھا. مجھے دیکھ کر وہ بڑے بھرپور انداز سے مسکرایا تھا. پتہ نہیں کیوں اس کی آنکھوں میں مجھے اس وقت وہی خاص قسم کی چمک نظر آئی تھی جو بچپن میں مجھے ستانے اور رلانے پر اس کی آنکھوں میں نظر آتی تھی. عجیب سی سازشی اور مکار آنکھیں جو دوسروں کو ذہانت سے بھرپور نظر آتی تھی. میں اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھی اور دونوں چیزیں ماما کی جھولی میں ڈال دی. انہوں نے حیران ہو کر میری طرف دیکھا, باقی سبھی میری طرف متوجہ ہوئے. عمر سر جھکا کر کارپیٹ پر لکیریں کھینچ رہا تھا. ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ہنسی روکنے کی کوشش کر رہا ہے. کیا بات ہے تابی؟ ممی نے مجھ سے دریافت کیا. ان کا اشارہ میری چیزیں ان کی گود میں ڈالنے کی طرف تھا. اب کسی بھی قسم کی مروت یا لحاظ کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. چنانچہ میں بڑے نڈر انداز سے بولی یہ مجھے عمر نے دیا ہے. وہ چند لمحے حیرت سے مجھے دیکھتی رہی, پھر کارڈ اور پھولوں کو بڑے غور سے دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولی لیکن ایسی چیزیں اماں ابا کو نہیں دکھاتے. نہیں بتایا اس نے تمہیں؟ ممی کا جواب میری توقع کی بالکل برخلاف تھا. ممی کے برابر میں بیٹھی ماما نے بھی کارڈ کو مسکراتی نظروں سے دیکھا اور میری طرف دیکھ کر یوں ہنسنے لگی جیسے میں بڑی بے وقوف ہوں اور یہ اٹھا کر سب کے پاس لے آئی ہوں. آپ نے مجھے ویلنٹائن ڈے پر پھول اور گفٹ دیا اور اس نے مجھے ویلنٹائن ڈے پر پھول اور گفٹ دیا اور آپ ہنس رہی ہیں. میرا غصے سے برا حال تھا. اتنا دوہرا معیار ہے ہمارے گھر میں. اگر لڑکی کسی لڑکی کو پھول دے تو قابل نفرین اور لڑکوں کو کھلی چھوٹ ہے, وہ جو چاہے کرتے پھریں. میں اپنا اشتعال کنٹرول کرنے سے قاصر تھی. میری بات پر سب کے چہروں پر دبی دبی مسکراہٹ پھیل گئی اور تو دادی بھی مسکرا رہی تھی جیسے میں کوئی لطیفہ سنا رہی ہوں, جبکہ وہ ہنوز کارپیٹ پر آڑی تیرچھی لکیریں کھینچتے ہوئے ہنسی روک رہا تھا. کیوں بھائی عمر, تم نے ہماری بیٹی کو پھول کیوں دیے؟ ڈیڈی میرا لال بھبوکا چہرہ دیکھ کر بڑی سنجیدگی سے عمر سے مخاطب ہوئے, مگر ان کے لہجے میں چھپی شرارت صاف نظر آ رہی تھی. میں نے ان کی طرف دیکھا تو وہ زبردستی سنجیدہ بنے ہنسی ضبط کیے بیٹھے تھے. مریم تو باقاعدہ قہقہا لگا کر ہنس رہی تھی. سب کے رویے میری امیدوں کے برخلاف تھے. میرا دل بھر آیا اور میں تیز قدموں سے دوڑتی ہوئی سیڑھیاں چڑھنے لگی. پیچھے سے ڈیڈی اور ممی کی آوازیں آ رہی تھی. وہ مجھے منانے کے لیے کچھ کہہ رہے تھے مگر میں کچھ سننا نہیں چاہتی تھی. کمرے تک آتے آتے باقاعدہ آنسو نکل آئے تھے اور میں دروازہ بند کر کے رونے بیٹھ گئی. تھوڑی دیر بعد مریم کی آواز آئی. وہ زور زور سے دروازہ پیٹ رہی تھی مگر میں ڈھیٹ بنی منہ سر لپیٹے پڑی تھی. صبح ہوئی تو میرا کمرے سے نکلنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا, اسی لیے نہا کر کمرے میں ہی بیٹھی رہی. دروازے پر دستک دی اور مما کی آواز آئی, تابی بیٹا دروازہ کھولو. مما کی آواز سن کر مجھے اٹھنا ہی پڑا. میرے دروازہ کھولنے پر وہ اندر داخل ہوئی اور بغور میری طرف دیکھ کر ہنس پڑی. ابھی تک چھوٹے بچوں کی طرح ناراض ہو جاتی ہو. وہ مسکراتی نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی. پھر مما نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے پاس بٹھایا اور میرے بال سنوارتے ہوئے پیار سے کہنے لگی, اتنی بڑی ہو گئی ہو لیکن عقل نام کو نہیں ہے. رات وہ چیزیں لے کر سب کے پاس آنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ عثمان بھائی تو رات گئے تک اس بات پر عمر کا مذاق اڑاتے رہے کہ تم تو اپنی بیوی سے بھی اظہار محبت نہیں کر سکو گے کہ یہ ابھی جا کر سب کو بتائے گی. ماما جیسے بات کر کے
یاد کر کے دوبارہ ہنسنے لگی۔ مما کی اس بات پر میں ایک دم چونک گئی تھی۔ یہ مما کیا کہہ رہی تھی؟ کون بیوی؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میرے آس پاس خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ بے وقوف، ہم تمہاری اور عمر کے منگنی کی بات طے کر چکے ہیں اور تم اس بیچارے کا اتنی چاہت سے دیا گیا تحفہ سب کو دکھاتے پھر رہی ہو۔ مما نے جیسے میری عقل پر ماتم کیا تھا۔ ان کی یہ بات سن کر میں اپنا غصہ چھپا نہیں پائی تھی اور ایک دم سے پھٹ پڑی تھی۔ منگنی میری، وہ بھی اس خبیث سے؟ نیور۔ مما میرے خبیث کہنے پر مجھے گھورنے لگے، مگر مجھے ان کے گھورنے کی کچھ خاص پرواہ نہیں تھی۔ حد ہو گئی، میری منگنی اور شادی کی باتیں کی جا رہی ہیں اور میں ہی لائی ہوں۔ مجھے اپنا رد عمل بالکل درست لگ رہا تھا۔ عمر میں برائی کیا ہے؟ مما نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اس ایڈیٹ میں اچھائی کیا ہے؟ مجھے اس سے نفرت ہے۔ آپ کی مما کو بھی غصہ آ گیا تھا، اس لیے ڈانٹنے والے انداز میں بولی۔ کیا بدتمیزی ہے تابی، اس طرح بولتے ہیں؟ وہ ناراض ہو گئی۔ مما آپ میری بات اچھی طرح سن لیں، میں کواری مرنا زیادہ پسند کروں گی بنسبت اس بات کی کہ میری اس سے شادی ہو۔ میں تو اس شادی میں بھی شریک ہونا اپنی توہین سمجھتی ہوں اس کی۔ میری منگنی کی باتیں ہو رہی ہیں اور مجھ سے پوچھا تک نہیں گیا، جیسے میں تو کب سے تیار بیٹھی ہوں، بس شہزادہ جہان عالم کی سواری کا انتظار تھا۔ مجھے ایک دم سے ڈھیروں رونا آ گیا تو اپنی بات ادھوری چھوڑ کر دھواں دھار رونے لگی۔ میرے رونے پر مما کا دل پسیج گیا اور قدرے نرم لہجے میں کہنے لگی، تابی وہ بہت اچھا ہے، تم بہت خوش رہو گی، پھر یہ اماں کی اور ہم سب کی بھی خواہش ہے۔ ہاں وہ بہت اچھا ہے، بس میں ہی اس کے قابل نہیں ہوں، اس لیے آپ لوگ پلیز مجھے معاف کر دیں اور اس اچھے کے لیے کوئی اس سے زیادہ اچھی لڑکی ڈھونڈ لیں۔ میں روتے روتے بولی اور اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کمرے سے نکل آئی۔ سامنے کوریڈور میں عمر اور مریم آپس میں کچھ بات چیت کرتے ہوئے اسی طرف آ رہے تھے۔ میرے آنسو برساتی آنکھوں کی طرف دونوں نے ہی غور سے دیکھا تھا۔ میں ان کو نظر انداز کرتی مریم کے کمرے میں گھس گئی۔ شام تک میں یوں ہی کمرے میں پڑی رہی تھی۔ 6 بجے کے قریب مریم کمرے میں آئی اور میرے پاس بیٹھ کر کہنے لگی، آپی۔ میں نے اس کی بات کو کوئی جواب نہ دیا تو وہ ناراض لہجے میں بولی، میں نے کیا کہا ہے جو آپ مجھ سے بھی ناراض ہو گئی ہیں؟ پلیز آپی اٹھے نا، یاد ہے کل آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ہیرا کے برتھ ڈے کی گفٹ کے خریدنے میرے ساتھ بازار چلیں گی؟ اس کی منت پر میں نے تکیے میں منہ دیے ہی جواب دیا، مریم آج میرا موڈ نہیں ہو رہا، یا تو کسی اور کے ساتھ چلی جاؤ، اور اگر میرے ساتھ جانا ہے تو کل پر رکھو۔ کسی اور کے ساتھ کیوں جاؤں؟ وعدہ تو آپ نے ہی کیا تھا نا، اور آج ہی جانا ہے، کل تو اس کا برتھ ڈے ہے۔ آپ کو اپنی چھوٹی سی بہن کا ذرا سا بھی خیال نہیں ہے؟ آپ کی اکلوتی بہن ہو جس کے ساتھ آپ اتنا برا سلوک کر رہی ہیں۔ وہ رونے کی تیاری کرنے لگی تو مجھے اٹھنا ہی پڑا، اور پھر صرف مریم کا دل رکھنے کی خاطر میں بازار جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اس سارے قصے میں مریم کا کیا قصور ہے؟ اصل غصہ تو مجھے ماما اور پاپا پر تھا، مریم تو بے قصور اور معصوم ہے، میں نے خود سے کہا، اور مریم کا خوشی سے دمکتا چہرہ دیکھ کر مسکرا دی۔ وہ میرے مان جانے پر بہت مسرور تھی۔ گاڑی کی چابی اٹھائے ہم دونوں لاؤنج میں آئے۔ مما، ممی اور دادی تینوں ہی وہاں بیٹھی تھی۔ میں نے پھولے منہ سے بازار جانے کا بتایا اور ممی کی مانی خیز مسکراہٹ نظر انداز کرتی باہر آ گئی۔ گاڑی سٹارٹ کر کے مین روڈ پر ڈالی تو موسم کی خوشگواری نے میرے آف موڈ پر بھی خوشگوار اثر ڈالا تھا۔ گاڑی میں اپنی پسند کا کیسٹ لگائے میں اس وقت ڈرائیونگ کو انجوائے کر رہی تھی۔ آپی، شاپنگ کے بعد آپ مجھے میکڈونلڈ سے برگر کھلائیں گی؟ مریم نے پھیلنا شروع کر دیا تھا تو میں نے اسے گھور کر دیکھا۔ میں تو آپ کی وجہ سے کہہ رہی تھی، صبح سے بھوکی پیاسی ہیں، خالی پیٹ شاپنگ کیا خاک ہوگی؟ وہ میرے گھورنے پر ہنستے ہوئے کہنے لگی۔ اس کی بات پر مجھے بھی ہنسی آ گئی اور پھر واقعی مجھے بھوک بھی بہت شدید لگ رہی تھی۔ اندر داخل ہو کر اس لیے گاڑی میکڈونلڈس کے سامنے روک دی اور اندر داخل ہو کر میں کاؤنٹر کی طرف بڑھتے ہوئے مریم سے پوچھنے لگی، کیا لوگی؟ وہ ادھر ادھر کی نظریں یوں دوڑا رہی تھی جیسے کسی کو ڈھونڈ رہی ہو۔ میری بات کا جواب بھی اس نے بڑی بے توجہی سے دیا، میں چکن وتھ چیز اور کوارٹر پاؤنڈر کھاؤں گی، مگر پہلے ذرا وہاں چلیں۔ وہ ایک دم بڑے پرجوش انداز سے میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے مجھے ایک میز کی طرف لے آئی اور وہاں بیٹھی شخصیت کو دیکھ کر میرا پارا آسمان پر چڑھنے لگا۔ مجھے اپنا غصہ ضبط کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ مریم میرے غصے اور ناراضی سے بے نیاز اس سے مخاطب تھی۔ ہم لوگ لیٹ تو نہیں ہوئے نا؟ وہ گھڑی دیکھتا ہوا مسکرا کر بولا، پورے 10 منٹ لیٹ ہو۔ میں کیا کرتی؟ آپ ہی نے تیاری میں اتنی دیر لگا دی۔ اچھا اب میں جا رہی ہوں، ہیرا اپنے ڈرائیور کے ساتھ باہر میرا انتظار کر رہی ہے، اور واپسی میں میرے لیے برگر لینا اور مجھے پک کرنا مت بھولیے گا۔ وہ دونوں مجھے نظر انداز کی آپس میں مصروف تھے اور میں اپنی چھوٹی بھولی بھالی بہن کی سازشی ذہنیت ملاحظہ کر رہی تھی۔ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ مجھے بہت پہلے کا پڑھا یہ مصرع اچانک ہی یاد آیا تھا، ہمارے غصے کے میں فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ مجھے کرنا کیا چاہیے۔ ایسے ہی تو غصے کو حرام نہیں قرار دیا گیا تھا، یہ انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو سلب کر لیتا ہے۔ مریم ہاتھ ہلاتی خدا حافظ کر کے جا چکی تھی اور میں اپنی مٹھیاں بھینچے کھڑی پتہ نہیں کیا کرنا چاہتی تھی۔ مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا تھا مجھے اتنی گھٹیا سازش کا نشانہ بنایا گیا۔ وہ بڑی تفصیلی اور گہری نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ بیٹھ جاؤ، لوگ تمہیں مشکوک نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ میں نے ایک سرد نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی اور بولی، اتنی چیپ فلمی قسم کی حرکت کی وجہ پوچھ سکتی ہوں؟
تم بیٹھ تو جاؤ، وجہ بھی بتا دیں گے۔ وہ اطمینان سے بولا۔ دل تو میرا چاہ رہا تھا کہ اس کا سر پھاڑ دوں، لیکن ایک دم ہی مجھے خیال آیا کہ ٹھیک ہے، آج اس کی تمام خوش فہمیاں اور غلط فہمیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کر دینی چاہیے۔ اس لیے کرسی گھسیٹ کر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ میرے بیٹھنے پر اس نے سکون کا سانس لیا تھا اور بڑے آرام سے پوچھنے لگا، کیا کھاؤ گی؟ جیسے میں اس کی مہمان ہوں جسے اس نے بڑی چاہت سے انوائٹ کیا ہے اور اب میزبانی کے تقاضے نبھانے کے لیے دل و جان سے تیار ہے۔ میں کوئی بھی جواب دیے بنا اسے گھورتی رہی تھی۔ میرے گھورنے پر وہ سہمنے کی ایکٹنگ کرتا ہوا بولا، ایسے مت گھورو، میں پہلے ہی خاصا ڈرا ہوا ہوں، اس لیے گھر کے بجائے تم سے یہاں بات کرنے کا فیصلہ کیا کہ گھر میں مجھے اپنی جان کا خطرہ تھا، یہاں کم از کم ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگوں کا لحاظ جمع رکھتے ہوئے میری جان بخشی تو ہو ہی جائے گی۔ اس کی اوور ایکٹنگ سے میرا خون کھولنے لگا تھا، اس لیے ایک دم پھنکاری، تم میرے سامنے زیادہ سمارٹ بننے کی کوشش مت کرو، میں تمہاری ساری کمینگیاں اچھی طرح جانتی ہوں۔ میرے جواب دینے پر وہ ہنس پڑا تھا اور بولا، اچھا آہستہ تو بولو، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ویسے مجھ میں برائی کیا ہے، تمہاری تمام شرائط پر پورا اترتا ہوں، یعنی ہینڈسم، کیئرنگ، ویل آف، ایجوکیٹڈ وغیرہ وغیرہ، ساری خصوصیات مجھ میں بدرجہ اعظم موجود ہیں۔ وہ شوخ مسکراہٹ چہرے پر سجائے پوچھ رہا تھا، تمہاری سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ تم ایک گھٹیا انسان ہو اور میں تم سے سخت نفرت کرتی ہوں۔ تمہارے ساتھ تو اگر جنت میں بھی جانے کو کہا جائے تو میں انکار کر دوں گی۔ میں اپنی تمام تر نفرت پوری شدت کے ساتھ اس کے سامنے ظاہر کر دی تھی، لیکن وہ ڈھیٹ بنا مسکرائے جا رہا تھا جیسے میں نے ابھی کوئی دل دکھانے والی بات ہی نہ کہی ہو۔ اچھا، تو وہ تمہارے تمام پروپوزلز کس خوشی میں ریجیکٹ کیے گئے تھے؟ وہ اپنی اصلیت پر آتا میرا دل جلانے لگا تو میں نے بڑے طنزیہ انداز میں جواب دیا، تمہاری وجہ سے۔ اصل میں مجھے تمہارا انتظار تھا۔ وہ بھرپور انداز میں مسکرایا تھا اور بولا، مجھے معلوم تھا تم نے میری وجہ سے انکار کیا ہوگا، تمہارے جیسی اچھی لڑکی تو مجھے اس پوری دنیا میں اور کہیں بھی نہیں ملے گی جو میری خاطر ڈائٹنگ کر کے اتنی دبلی ہو گئی ہے۔ اس کے بعد پھر میں بلبلا اٹھی، میں کوئی ڈائٹنگ وائٹنگ نہیں کرتی، شاید تم میرے کام میں اتنی سمارٹ ہو گئی ہو۔ جب بھی اس دن اتنا درد بھرا گیت بھی گا رہی تھی وہ ہنس کر بولا، عمر آئی ول کل یو۔ مارے غصے کے یہ الفاظ میرے منہ سے ہی نہیں نکل رہے تھے اور وہ میری کیفیت پر ہنستا ہوا بولا، میرا خیال ہے اس وقت تمہیں کسی ٹھنڈی چیز کی اشد ضرورت ہے، ٹھہرو میں تمہارے لیے کچھ لے کر آتا ہوں۔ وہ اٹھ کر چلا گیا اور میں خود پر قابو پانے لگی۔ مجھے جذبات کو کنٹرول کر کے اس کو منہ توڑ جواب دینا چاہیے۔ میں نے خود کو سمجھایا اور کچھ دیر بعد جب وہ واپس آیا اور ٹرے میرے سامنے کرتا ہوا بولا، کھاؤ۔ میں نے ٹرے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا تو وہ بڑی سنجیدگی سے بولا، دیکھ لو اس میں تمہاری پسند کی تمام چیزیں موجود ہیں، میں کتنا اچھا میزبان ہوں۔ میں اپنے مہمانوں کو مچھلی اور چائنیز رائس فریزر میں چھپا کر کریلے تو ہرگز نہیں کھلاتا۔ اس کی بات پر میرا دل دھک سے رہ گیا تھا، یہ کتنا چالاک ہے اس نے، میں نے دل میں سوچا۔ وہ میری شرمندہ سی شکل دیکھ کر ہنستے ہوئے کہنے لگا، اس دن صرف تمہاری خاطر وہ کریلے حلق سے اتارے تھے، جو میرے اوپر گزر رہی تھی وہ میرا دل ہی جانتا تھا۔ اس کی بات پر میں نے ایک نظر اسے دیکھا، وہ براہ راست میری آنکھوں میں جھانکنے لگا تو میں نے ایک دم نظریں جھکا لی۔ اس کا اس طرح سے دیکھنا مجھے نروس کرنے لگا اور میں اپنی اس کیفیت پر قابو پانے سے قاصر تھی۔ اب تو ناراضگی ختم کر دو، اب تو تم مجھ سے بدلہ بھی لے چکی ہو۔ حالانکہ انگریزوں کے اس فضول سے تہوار کو میں نہیں مانتا، مگر تمہاری خاطر 1 فروری سے دن گن گن کر گزار رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا جب تک تم اپنا حساب برابر نہیں کرو گی تمہیں چین نہیں آئے گا۔ وہ مزے سے کل کے واقعے کا ذکر کر کے میرا دل جلا رہا تھا۔ کل کی ساری بات یاد آئی تو میں نئی سرے سے چڑ گئی اور بڑے تنفر سے بولی، میری تمہارے ساتھ کوئی ناراضگی نہیں ہے، نہ ہی تم اتنے اہم ہو کہ میں تمہارے خلاف ناراضگیاں پالوں۔ تم اپنے بارے میں بڑی زبردست غلط فہمی کا شکار ہو۔ تم تو اگر سونے چاندی کی بھی بن کر آ جاؤ تو میں تمہیں تب بھی منہ نہ لگاؤں۔ تم کہتی ہو تو مان لیتا ہوں، ویسے کسی نے مجھے بتایا تھا کہ میں بڑا اسپیشل ہوں۔ اس کے چہرے پر وہی مخصوص مسکراہٹ جو میرا دل جلایا کرتی تھی، اور کہنے والوں نے تو میری شان میں بڑا خوبصورت شعر بھی کہا تھا۔ وہ جس بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا وہ میرے لیے باعث ندامت ہے، اسی لیے میرا سر جھک گیا۔ تمہیں مجھ سے کس بات کی دشمنی ہے؟ آخر میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میں نے ایک دم ہتھیار ڈال دیا اور وہ میرے پاس پائی اختیار کرنے پر مسکرا دیا۔ دشمنی اور تم سے ہرگز نہیں، میں تو پچھلے 22 سالوں سے تمہارے عشق میں مبتلا ہوں۔ وہ بڑی سنجیدگی سے بولا۔ میں نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا، وہ بڑے جذب سے مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ تمہاری بیوقوف سہیلیوں نے کم از کم یہ ایک بات تمہیں بالکل صحیح بتائی تھی کہ تمہارا ہینڈسم اور سمارٹ کزن صرف تمہیں اس لیے ستاتا ہے کہ وہ تمہیں پسند کرتا ہے۔ ویسے میں اپنی پسندیدگی کا اظہار کرنے سے ڈرتا ورتا اس وقت بھی نہیں تھا، بس مجھے مزہ آتا تھا تمہیں چڑھا کر ستا کر۔ میری شرارتوں پر جب تم چڑھتی تھی تو مجھے بڑا لطف آتا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ تم ہر وقت میرے بارے میں سوچتی رہو، اور دیکھ لو اپنی اس کوشش میں کامیاب بھی رہا۔ تم نے اپنی تمام زندگی میرے علاوہ اور کسی کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں۔ وہ بڑے یقین سے کہتا میری طرف دیکھ رہا تھا، اور اس کے اتنے پر یقین انداز پر میں نے اپنی ہارٹ بیٹ کچھ ڈسٹرب ہوتی محسوس کی۔ میرا دل میرے خلاف بغاوت کر رہا تھا
اور میں اسے بری طرح ڈانٹ رہی تھی۔ میں تمہاری کسی بھی بکواس پر یقین نہیں کروں گی، تم ایک نمبر کے جھوٹے اور فراڈ انسان ہو۔ پیٹھ پر وار کرنا تمہاری اضافی خوبی ہے، میں نے دو ٹوک انداز میں اس کی طرف دیکھ کر کہا تو وہ بڑی بے بسی سے سر پکڑ کر بولا، اب میں تمہیں اپنا یقین کیسے دلاؤں؟ تم کچھ بھی کر لو، میں تمہارے دھوکے میں کبھی بھی نہیں آؤں گی۔ تمہاری اصلیت مجھے اچھی طرح معلوم ہے، میں نے نفرت سے کہا۔ تم جس وجہ سے مجھ سے اتنی شدید ناراض ہو، اگر سوچو تو اس سے تمہیں ہی فائدہ پہنچا ہے، پھر بھی تمہاری خوشی کی خاطر میں ایکسکیوز کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد پر میں ایک عدد تردیدی بیان دینے ہی والی تھی کہ وہ مزید کہنے لگا، یار 20 سال کی عمر میں تم مجھ سے کس قسم کی سنجیدگی اور میچورٹی کی توقع رکھتی تھی؟ ویسے بعد میں کچھ سال گزرنے کے بعد میں نے جب غور کیا تو تمہاری بولڈنس کو سلام کرنے کو دل چاہا تھا۔ میں مانتا ہوں کہ وہ شرارت ذرا سی سنگین ہو گئی تھی، مجھے وہ کارڈ جا کر چھوٹی ممی کو نہیں دینا چاہیے تھا۔ تم اسے میری پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر معاف نہیں کر سکتی کیا؟ اگر سوچو تو اس تمام واقعے نے تمہیں فائدہ ہی پہنچایا ہے، تم نے صرف مجھے نیچا دکھانے کے لیے خود کو اتنی اچھی طرح بدلا کہ سب خوش ہو گئے۔ امریکہ میں جب مجھے پتا چلا کہ وہ لڑکی جس کو LCM بھی لینا نہیں آتا تھا اور جو میتھس کے پیریڈ میں ہر روز کھڑی ہو جاتی تھی، اس نے میتھس میں ہی ماسٹرز کر لیا تو میں اتنا خوش ہوا کہ بتا نہیں سکتا۔ سارے گھر والے بشمول میرے یہی سمجھتے تھے کہ بہت سے بہت ہوا بھی تو یہی کہ تم روتے پیٹتے BA کر لو گی اور تمہاری قابلیت جولیا رابرٹ، کیٹ ونسلٹ، کاجل اور شاہ رخ خان کے قدموں سے آگے نہیں بڑھے گی، لیکن تم نے سب خیالات غلط ثابت کر دیے۔ اور میں جو یہ چاہتا تھا کہ تم اپنی ذہانتوں کو درست طریقے سے استعمال کرو، مگر کبھی کہنا پاتا تھا کہ تم نے میرے بغیر کہے بغیر ہی میری خواہش پوری کر دی تھی۔ اچھی تو تم مجھے ویسے بھی لگتی تھی، اگر اتنا نہ پڑتی تب بھی، مگر اب میں تم پر فخر کرتا ہوں، پہلے صرف محبت کرتا تھا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار بڑی سنجیدگی اور بردباری سے مجھ سے کوئی بات کی تھی۔ میں نے اپنے دل کو ٹٹولا تو ایسا لگا سب کچھ بدل رہا ہے۔ اس کے خلاف دل میں موجود سارا غصہ اور ساری نفرت پتہ نہیں کہاں چلی گئی تھی۔ اس نے شاید میرے چہرے سے میری بدلتی ہوئی کیفیت کا اندازہ لگا لیا تھا، اس لیے مسکرا کر بولا، میں یہ بات پورے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ تمہیں تم سے زیادہ جانتا ہوں، اسی لیے اب مزید منتیں مت کرواؤ۔ جب دل سے مان ہی چکی ہو تو زبان سے بھی قبول کر لو۔ میرا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر وہ ہنس پڑا اور بولا، شکر ہے تم کچھ شرما ورما بھی لیتی ہو، ورنہ مجھے اپنے مستقبل کی بڑی فکر تھی۔ اور ویسے تو مجھے تمہارا شکریہ بھی ادا کرنا تھا کہ تم نے دادی کی خدمتیں کر کے ان کا بھی دل جیت لیا ہے، ورنہ تم دونوں کی قدیم دشمنی میں میرا تو بیڑا غرق ہو جانا تھا۔ تمہاری طرح دادی کی چمچا گیری نہیں کرتی ہوں، سمجھے؟ میں شرمانا بھول کر اپنے اصلی منہ پھٹ انداز میں بولی تو شوخی سے مسکرا دیا اور کہنے لگا، تمہارا وہ کارڈ آج بھی میرے پاس بڑی حفاظت سے رکھا ہوا ہے، شادی کے بعد ہم اسے فریم کروا کر اپنے کمرے میں لگا لیں گے۔ وہ مجھے چھیڑ رہا تھا اور میں نروس سی ہو کر سر جھکا گئی تھی۔ اور شادی کے بعد جب کسی دن دادی اپنے من پسند پیاز کریلے پکایا کریں گی تو ہم دونوں کمرے میں چھپ کر پیزا کھایا کریں گے۔ اس کے بعد پر میں بھی ہنس پڑی تھی۔ تمہاری تسلی کے لیے میں یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ تم کیسی بھی فلم دیکھو میں چھوٹی ممی سے شکایت نہیں کروں گا، چاہے وہ دا بیچ ہو یا شیکسپیئر ان لو یا پھر کوئی اور۔ وہ شرارت بھرے انداز میں بولا تو میں بے ساختہ اس کو گھورا تھا۔ عمر تم واقعی بہت خبیث ہو، میری بات پر وہ سنجیدگی سے کہنے لگا، دیکھو یہ اتنے پیارے پیارے ناموں سے اکیلے میں پکار لیا کرنا، اگر دادی کے سامنے کہا نا تو نتائج کی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہوگی۔ اور جواب میں کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ ختم شد۔ جی تو ڈیئر لسنرز، کیسا لگا آپ کو یہ ہلکا پھلکا سا شرارت سے بھرپور ناول؟ امید کرتی ہوں پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ سیکشن میں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔